سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ میری بیٹی بھی جرم کرے گی تو اس کو سزا ملے گی. جب تک ایک معاشرہ خوشحال نہیں ہو سکتا جب تک آپ طاقتور ڈاکو کو نہیں پکڑتے. یہ ہے ہماری جہاد. اور سیالکوٹ کے لوگوں، آپ نے جب میں 20 کے بعد کال دوں گا آپ نے سب اسلام آباد پہنچنا ہے. ایک دوجے کا تھامو ہاتھ، چلو چلو عمران کے ساتھ. ایک دوجے کا تھامو ہاتھ، چلو چلو عمران کے ساتھ. صاف چلی شفاف چلی تحریک-e-insaf چلی. آپ نے نہ فکر کرنی ہے کہ گرمی ہے. جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو یہاں سیالکوٹ اپنے ذرا بڑوں سے پوچھو کہ کیا مہاجر جو باہر سے ہندوستان سے آئے تھے ان کی کبھی کہانیاں سنی ہیں؟ بڑوں سے سنیں. میں جب لاہور میں بڑا ہو رہا تھا جو بھی وہاں سے آئے تھے پنجاب سے، ایسٹ پنجاب سے، جو قتل عام ہوئی تھی مسلمانوں کی، عورتوں کی، بچوں کی، لاکھوں لوگ قربان ہوئے تھے اس ملک بنانے کے لیے. اور آج میں اپنی قوم سے وہی قربانی مانگ رہا ہوں، اپنے آپ کو حقیقی آزادی دینے کے لیے ان چوروں سے، ان امریکیوں کے غلاموں سے. آپ نے نہ اور جو بھی رکاوٹیں اس کو بہا کے لے جائے گا. میں اپنے نوجوانوں سے خاص طور پہ آج کہہ رہا ہوں کہ تیاری کریں. انہوں نے 2 دن پہلے ٹرانسپورٹ بند کر دینی ہے، انہوں نے پیٹرول بند کر دینا ہے، انہوں نے انٹرنیٹ بند کر دینی ہے. اس سے پہلے تیاری کریں اور یہ دیکھیں گے انشاءاللہ. تیار ہو جاؤ، چیری بلاسم تیار ہو جاؤ، خواجہ وینٹیلیٹر تیار ہو جاؤ، 18 قتل کرنے والے وزیر تیار ہو جاؤ، سب تیار ہو جاؤ. عوام کا سمندر آنے والا ہے اسلام آباد. اب عمران ہی کرے گا سب کپتان، نیا بنے گا پاکستان، نیا بنے گا پاکستان، نیا بنے گا پاکستان. ڈٹ کے کھڑا ہے اب عمران، نیا بنے گا پاکستان. سیالکوٹ سنو میری بات. یہ جو ملک سے ہوا ہے اب ذرا غور سے سنو. اور میں آج اپنی عدلیہ سے بڑی عاجزی سے آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں. اپنے سیالکوٹ اور پاکستانی قوم کے سامنے میں اپنی عدلیہ سے پھر کہتا ہوں بڑی عاجزی سے سوال پوچھتا ہوں. بڑا اچھا کیا آپ نے سو موٹو ایکشن لے لیا اتوار کو. آپ کو کوئی بہت ہی خطرہ ہوگا عمران خان سے کہ 12 بجے عدالتیں بھی کھول دی. چلے ٹھیک ہے، بہت خطرناک ہوں میں، بہت ہی بڑا. میں کوئی ملک سے غداری کرنے جا رہا تھا کہ رات کے 12 بجے عدالتیں کھول دی. میں عاجزی سے اپنی عدلیہ سے پوچھتا ہوں اور بڑا معصومانہ سا سوال ہے کہ شہباز شریف، اس کا بیٹا حمزہ شریف اور جو مفرور بیٹا ہوا ہے سلمان شہباز، 24 ارب روپے کے ان کے اوپر ایف آئی اے کے کیسز ہیں.
سنیں ذرا سیالکوٹ 24 ارب روپے کے کیسز ہیں. پرائم منسٹر پہ، چیف منسٹر پہ، اور جو بھائی بگوڑا ہو چکا ہے. 24 ارب روپے کا مطلب 24 ارب روپے کا مطلب کہ 2400 کروڑ روپے کے ان کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں. اب میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ مجھے دنیا میں ایک ملک بتا دو کہ ایف آئی اے انویسٹیگیٹ کر کے آپ کے اوپر یہ کیسز بناتی ہے، اور اقتدار میں آ کے آپ اسی ایف آئی اے کے اوپر بیٹھ کے اور سب سے پہلے سارے وہ لوگ جنہوں نے کیسز بنائے ان کو فارغ کرتے ہیں. اور پھر اور میں سلام کرتا ہوں ڈاکٹر رضوان آپ کو کہ ایک زبردست ایف آئی اے کا آفیسر جس میں دلیری تھی، جو دلیر آدمی تھا، جس نے شریف مافیا کے خلاف کاروائی کر کے مقصود چپڑاسی کے بینک اکاؤنٹ میں اور نوکروں کے بینک اکاؤنٹ میں 16 ارب روپے پکڑے. اور پھر کیا ہوا؟ ڈاکٹر رضوان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا. حمزہ شریف نے اس کو دھمکیاں دی اور وہ ڈاکٹر رضوان شدید دباؤ میں تھا اور اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، مر گیا. کل کیا ہوا ہے؟ جو دوسرا آفیسر یہ شہباز شریف کا ایف آئی اے کا کیس انویسٹیگیٹ کر رہا تھا، اس کا نام ندیم اختر تھا، اس کو کل ہارٹ اٹیک ہو گیا. سیالکوٹ اس کو بھی ہارٹ اٹیک ہو گیا کل. میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ یہ کیسے ہے کہ مافیا کا جو انویسٹیگیٹ کرتا ہے ان کے اوپر کس طرح کا دباؤ ہے؟ کدھر ہے میری عدالتیں؟ آپ کا کام ہے ان کی حفاظت کرنا. کون آگے سے اس ملک کے کون سے سرکاری نوکر، کون سی ایف آئی اے، کون سی ایف بی آر، کون سے پولیس آفیسر کبھی بھی آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ اس ملک کے ادارے کیسے طاقتور مجرموں کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ پہلے ہی ڈرتے تھے، اور آپ جب پھر سازش کے تحت ان مجرموں کو اوپر ملوث کر دیا تو اب مجھے سوال پوچھتا ہوں اپنی عدلیہ سے، کون اس ملک کے اداروں کی حفاظت کرے گا؟ میں بڑی عاجزی سے اپنی عدالتوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ آپ کے سامنے ہماری ملک کی تباہی ہو رہی ہے. جب ادارے ختم ہوتے ہیں ملک تباہ ہو جاتا ہے. اور میں پھر یہ اگلا سوال پوچھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے جیلوں میں چھوٹے چور بھرے ہوئے ہیں، ان کا کیا یہ قصور ہے کہ وہ چھوٹے چور ہیں؟ کیا سبق یہ مل رہا ہے کہ ملک پہ ڈاکہ مارو تو بڑا ڈاکہ مارو، نہیں تو جیل میں چلے جاؤ گے؟ میں آج اگر آپ نے ان کو نہیں پکڑنا تو میں آج پھر سے کہتا ہوں کہ پاکستان کے جیل کھول دیں، یہ غریبوں کو باہر نکالیں، جو بے روزگاری میں چوری کرتے ہیں، گھر میں بچے بھوکے ہیں، ان کو باہر نکال دیں. ان ساروں کی، ان غریب چوروں کی ملا کے بھی جو چوری ہے وہ ایک مقصود چپڑاسی کے جو 4 ارب آئے تھے بینک میں اس سے کم ہے. یہ ظلم کا نظام ہے. اس کے متعلق حضرت علی نے کہا تھا
پھر سے میں بتاتا ہوں کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن نا انصافی اور ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. میں آخر میں صرف 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. ہم جب ہم نے جب پاکستان میں سنو نوجوانوں، آخری 2 باتیں. جو ہمیں ملک ملا تھا 2018 میں، اور جو ہمیں جب سازش کر کے نکالا گیا، تو یاد رکھیں ایک وہ ملک جس کا دیوالیہ ہوا تھا، اس ملک کے اندر پیارا ہے اس کا ایک ذرہ ہمیں جان سے پیارا ہے. اس کو پاکستان کا جھنڈا پکڑا دو. پاکستان کا پاکستان ہاں پکڑاؤ. جان سے پیارا ہے اس کا ایک ذرہ ہمیں جان سے پیارا. اچھا سیالکوٹ، اب سنیں، جب ہماری حکومت گرائی گئی تو اب جو اعداد و شمار آئے ہیں، یاد رکھیں کہ پاکستان کی 2004 کے بعد سب سے زیادہ صنعتی پیداوار ہمارے دور میں ہوئی. شاباش شاباش، یہ ہے جنون. یہ جو جنون ہے، یہ کیما کے نان دے کے جلسوں پہ لا کے یہ نہیں خریدا جا سکتا. اور یہی جنون انشاءاللہ اسلام آباد کے اندر وہ انقلاب لے کے آئے گا جو ہمیں حقیقی طور پہ آزاد کرے گا. تو اب یہ پتہ چلا، اب جو اعداد و شمار آئے مارچ کے، سب سے زیادہ 2004 کے بعد پاکستان کی صنعتی پیداوار 10.6، 29% ہماری ایکسپورٹ بڑھی. یہ بھی ریکارڈ 4 فصلوں کے اندر ریکارڈ ہوا، مکئی میں، چاول میں، گنے میں اور آلو میں ریکارڈ ہوا. سب سے زیادہ پیسہ ہمارے کسانوں کے پاس گیا، دیہاتوں میں خوشحالی آئی، سارے بر صغیر میں سب سے زیادہ روزگار پاکستان میں، ہندوستان سے بھی زیادہ. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو وہ تقریباً 6% جو ریکارڈ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انہوں نے سازش کر کے حکومت گرائی تھی تب پاکستان ایک ترقی کے راستے پہ نکل چکا تھا. جب سے یہ آئے ہیں چور، روپیہ تقریباً 195 پہ پہنچ گیا، اسٹاک ایکسچینج بیٹھ گئی ہے. مہنگائی کا حال یہ ہے کہ آج وہ کدھر ہیں؟
وہ کدھر ہیں؟ وہ میڈیا ہاؤس کدھر ہیں جو جا کے عباس جو بھی ہو گرنا پڑنا خدا کا واسطہ ہے. بس بس ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسلام آباد میں سیالکوٹ کی پوری تیاری ہے اسلام آباد کے لیے. اچھا تو اب یہ ملک کا دیوالیہ نکال رہے ہیں, روپیہ گر رہا ہے, فورن ایکسچینج نیچے جا رہے ہیں. اب یہ کیا کریں گے؟ امریکہ کے پاس جائیں گے اور امریکہ سے بھیک مانگیں گے کہ ہمیں پیسے دو, ہمیں بچاؤ. بلاول جا رہا ہے امریکہ. بلاول یہ یاد رکھنا, ان کی ایجنسیز کو پتا ہے کہ تمہارے بینک اکاؤنٹ میں کدھر کدھر پیسے ہیں, کیونکہ وہ سوسکنڈ کی کتاب میں وہ لکھتا ہے, وے آف دا ورلڈ کی کتاب میں لکھتا ہے کہ انہوں نے امریکہ کی ایجنسیز نے ٹیپ کیا کہ بلاول کی والدہ اس کو بتا رہی تھی کہ بلاول کے کدھر کدھر بینکوں میں ان کی چوری کا پیسہ پڑا ہوا ہے. تو تم ان کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کے بات نہیں کرو گے, کیونکہ ان کو پتا ہے نواز شریف حلقہ 127 NA کا عطا اللہ تارڑ کا ورکرز کنونشن جناب محمد شہباز شریف محترمہ مریم نواز شریف کنونشن سے خطاب کریں گے. بورڈ والا چوک ٹاؤن شپ بازار بروز منگل 30 جنوری 2024 شام 5 بجے. تحریک پاکستان کی طرح ایک اپنی آزادی کی جنگ سمجھنی ہے. میرے لیے یہ جہاد ہے اور یہ آپ کے لیے بھی جہاد ہے. اپنی جہاد کے اندر اپنے خوف کی زنجیریں توڑ دیں. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, عزت اللہ کے ہاتھ میں, رزق اللہ کے ہاتھ میں. تو پھر ڈر کس چیز کا؟ ڈر کس چیز کا؟ آپ کے سامنے کھڑا ہوں, آپ کے سامنے وہ آدمی کھڑا ہے جس کو قرآن میں اللہ کہتا ہے جو لوگ ایمان لے آئیں اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے. کوئی خوف نہیں ہے, آپ کو بھی کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے. تیاری کریں اور انشاءاللہ اسلام آباد میں ملاقات ہوگی. عمر اور عثمان ڈار, جس طرح آج آپ نے یہ ڈاکوؤں کا مقابلہ کیا, میں آج آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. تمہاری ماشاءاللہ اچھی ٹریننگ کی ہوئی ہے. دھرنے میں نے آپ کی ٹریننگ کروائی ہے. ہم ٹرینڈ ہیں, ہم تیار ہیں, اور انشاءاللہ عثمان ڈار آپ جب نوجوانوں کو لے کے اسلام آباد نکلیں گے تو یاد رکھیں کہ کسی قسم کی رکاوٹ سے نہیں گھبرانا, کیونکہ آپ کا کپتان کسی چیز سے نہیں گھبراتا. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائیدہ باد.
الیکشن کمیشن کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے. لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ الیکشن کمیشن ماتحت ادارہ ہے. الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے. آئینی اداروں کو عزت دیں. الیکشن کمیشن اگر اپنا کام نہ کرے تو ہم ان سے کام کروائیں گے. چیف جسٹس سپریم کورٹ نوابزادہ جمال رئیسانی کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف اپیل پر سماعت. سپریم کورٹ نے اعتراض کنندہ کی ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل واپس لینے کی بنیاد پر نمٹا دی. سردار اختر مینگل کو عام انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت مل گئی. سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل خارج کر دی. طاہر صادق کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت. سپریم کورٹ نے طاہر صادق کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل منظور کر لی. مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ میری جانب سے کوئی اعتراض دائر ہوا ہے. اعتراض کنندہ آپ نے اعتراض ہی نہیں کیا تو کاغذات کیسے مسترد ہو گئے؟ جسٹس منصور علی شاہ. عدالت نے متعلقہ ریٹرننگ آفیسر کو انتخابات کے بعد طلب کر لیا. سپریم کورٹ کا صحافیوں کے خلاف نوٹسز فوری واپس لینے کا حکم. معاملہ صرف تنقید تک ہے تو کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے. تنقید کرنا ہر شہری اور صحافی کا حق ہے. سپریم کورٹ کے ریمارکس طلب کیے گئے. صحافیوں کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی سے روک دیا. مٹی پاؤ نظام چل رہا ہے. ہمیں سچ بولنا چاہیے. جب تک کسی کو قابل احتساب نہیں ٹھہرائیں گے ایسا ہوتا رہے گا. ہم کب تک ماضی کی غلطیوں کو دہراتے رہیں گے؟ اگر ہم سے غلطی ہوئی تو انگلی اٹھائیں. میں سب غلطیاں اپنے سر پر بالکل نہیں اٹھاؤں گا. مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو مجھ پر انگلی اٹھائیں. اگر انگلی نہیں اٹھائی تو میری اصلاح نہیں ہوگی. تنقید روکنے کے سخت خلاف ہوں. میرا مذاق بھی اڑائیں. مجھے کوئی فکر نہیں. فیصلے پر تنقید کرنے پر کسی کو نوٹس نہیں دیا. چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ نے صحافیوں کو ہراساں کرنے سے متعلق کیس میں ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ہم یقینی بنائیں گے کہ پاکستان کا ہر لوگ پوچھتے ہیں اتنا ٹریول، میک اپ اور یہ ڈرائی ویدر کیسے رہتی ہے میری اسکن اتنی ہیلتھی، موئسچرائزڈ اینڈ بیوٹیفل. اولیویا موئسچرائزنگ کلینزنگ ملک لوشن جو پہلے اسکن کو کلینز کرے پھر موئسچرائز کرے. اس میں شامل ہے ایلو ویرا کی خوبیاں جو میری اسکن کو رکھے ہیلتھی، موئسچرائزڈ اینڈ بیوٹیفل. اولیویا، شکریہ. صحافی جو لکھنا چاہے وہ آزادی کے ساتھ لکھ سکے. صحافیوں کو ہراساں کرنے کے خلاف کیس سرد خانے میں چلا گیا. ڈیپیوٹی اسپیکر رولنگ کیس میں صدقہ اور قاسم سوری کی نظر ثانی درخواستیں خارج. یہ غلط فہمی پیدا کی گئی کہ عدلیہ پارلیمنٹ کے امور میں مداخلت نہیں کر سکتی. جہاں آئینی سوال ہو وہاں سپریم کورٹ پارلیمنٹ کا معاملہ دیکھ سکتی ہے. ڈیپیوٹی اسپیکر رولنگ فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی کوئی بنیاد نہیں بنتی. رولنگ یہ ہونا چاہیے تھی کہ تحریک عدم اعتماد پر کارروائی 7 دن کے اندر مکمل ہو. جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس. پی ٹی آئی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ڈیپیوٹی اسپیکر رولنگ کیس کی سماعت. ڈیپیوٹی اسپیکر رولنگ فیصلہ اسپیکر یا ڈیپیوٹی اسپیکر کی ذات کے خلاف نہیں. اسپیکر اور ڈیپیوٹی اسپیکر کے اختیارات عام نہیں ہوتے، وہ محض افسران نہیں ہوتے. جسٹس منیب اختر کے ریمارکس. صدر عارف الوی اور بانی پی ٹی آئی نے عدالتی فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیلیں واپس لے لیں. عدالت نے نظر ثانی سے متعلق اپیلوں کا کیس نمٹا دیا. سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کی سماعت کرنے والا بینچ ٹوٹ گیا. لارجر بینچ کے سربراہ جسٹس سردار طارق مسعود نے خود کو بینچ سے الگ کر لیا. جماعت خواجہ کے وکیل کا بینچ پر اعتراض. بینچ کی دوبارہ تشکیل کے لیے معاملہ ججز کمیٹی کو بھیجنے کی استدعا. اگر ہم نے کیس سننا ہی نہیں تو دلائل نہ دیں. ہم پر اعتراض اٹھایا جا رہا ہے. کیس سے الگ ہو جاؤں. جسٹس سردار طارق مسعود کے ریمارکس. نئے بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ ججز کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا. عام انتخابات میں 10 روز باقی. ملک بھر میں سیاسی سرگرمیاں عروج پر. شہر شہر گاؤں گاؤں سیاسی جماعتوں کی انتخابی مہم. NA 130 انارکلی میں نون لیگ کا انتخابی دفتر قائم. نواز شریف دفتر کا افتتاح کریں گے. بھرپور استقبال کی تیاریاں. قائد نون لیگ اور مریم نواز انارکلی میں ریلی کی قیادت کریں گے. نون لیگ راجن پور میں سیاسی پاور شو کے لیے تیار. صدر نون لیگ شہباز شریف خطاب کریں گے. معیشت کی بحالی، زراعت، مہنگائی اور روزگار کی فراہمی پر جنوبی پنجاب کی عوام کو اعتماد ملیں گے.
حمزہ شہباز جی ٹی روڈ پر انتخابی ریلی سے خطاب کریں گے۔ جماعت اسلامی کوٹ مومن میں پاور شو کے لیے تیار، جلسے کی تیاریاں مکمل، امیر جماعت اسلامی سراج الحق خطاب کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی آج اسلام آباد میں سیمینار میں طلباء سے خطاب کریں گے۔ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی سیاسی جنگ میں تیزی، ایک دوسرے پر الزامات کی یلغار، ایم کیو ایم کے دفتر پر حملہ کیا گیا، کراچی کا امن خراب کیا جا رہا ہے، اس کی ذمہ داری ایم کیو ایم پر نہیں، شہداء کی قیمت پر ہم انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتے، جمہوریت کو بچانے کے لیے ہم اپنے حصے کی قربانی دے چکے ہیں۔ رہنما ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کی میڈیا ٹاک۔ مصطفیٰ کمال نے بھی پیپلز پارٹی کو آڑے ہاتھوں لے لیا، بولے ایم کیو ایم کے مرنے والے کارکنوں کو ہی ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے، ہتھیار بردار جتھوں نے کارکنوں پر فائرنگ کی، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ قاتلوں کو پکڑے، الیکشن میں ہار نظر آنے پر مخالفین اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے، پیپلز پارٹی کو اپنی 15 سال کی سرمایہ کاری ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ صبح 2:45 بجے ہمارے یونٹ انچارج احمد فراز بھائی کو یہاں پر پیپلز پارٹی کے دہشت گردوں نے اسٹریٹ فائرنگ کر کے، ویڈیوز موجود ہیں، شہید کر دیا۔ ایم کیو ایم نے ہمارے دفتر پر حملہ کیا، کراچی میں ایم کیو ایم کی حالت بہت خراب ہے، انہیں شکست نظر آ رہی ہے، کل کا واقعہ پولیس کی موجودگی میں ہوا، جعفر تیار میں ہمارے بینرز اور پوسٹرز پھاڑے گئے، فائرنگ کے واقعے میں پیپلز پارٹی کے امیدوار سمیت 3 افراد زخمی ہوئے، رہنما پیپلز پارٹی سعید غنی کا ایم کیو ایم رہنماؤں کے بیانات پر رد عمل، پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ مصطفیٰ کمال نے کھلے عام دھمکیاں دیں، نگران حکومت واقعے کی مکمل تحقیقات کروائے، پیپلز پارٹی کے لوگ ملوث ہوئے تو سزا کے لیے تیار ہیں۔ کراچی میں 3 تلوار کے قریب پولیس اور پی ٹی آئی کارکنوں میں تصادم کا مقدمہ درج، مقدمے میں پی ٹی آئی کی صوبائی قیادت سمیت 131 افراد ملزم نامزد، مقدمہ 4 سے 5 ہزار پی ٹی آئی کارکنوں کے خلاف درج کیا گیا، پولیس حکام، مقدمے میں انسداد دہشت گردی، سرکاری املاک پر حملے، ہنگامہ آرائی اور لوٹ مار سمیت دیگر دفعات شامل۔ سوشل میڈیا کے ذریعے پرتشدد احتجاج کے لیے کارکنان کو تیار کیا جا رہا تھا، ہنگامہ آرائی کے دوران 15 افراد گرفتار ہوئے، 9mm کے 4 خول ملے، مقدمے کا متن۔ پاکستان اور ایران کا باہمی احترام اور مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اجتماعی نقطہ نظر پر اتفاق، پاک ایران مضبوط تعلقات دونوں ملکوں کی ترقی کے لیے اہم قرار، پاک ایران وزرائے خارجہ کی مشترکہ پریس کانفرنس، نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے کہا کہ دہشت گردی کا مسئلہ دونوں ملکوں کا مشترکہ چیلنج ہے، دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کاوشوں اور ایک مضبوط لایا عمل ضروری ہے، بارڈر پر تجارتی سرگرمیاں دونوں ملکوں کے مفاد میں ہیں، دو طرفہ تعلقات مثبت انداز میں آگے بڑھانے، مکالمے اور تعاون کی اہمیت پر زور۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کی سیکیورٹی ہمارے لیے مقدم ہے، پاک ایران سرحد پر تیسرا ملک دہشت گردوں کو سہولت فراہم کر رہا ہے، مشترکہ بارڈر پر موجود دہشت گرد دونوں ملکوں کے لیے خطرہ ہیں، دہشت گردوں کو اپنی مشترکہ سلامتی کو نقصان پہنچانے نہیں دیں گے، پاکستان کے ساتھ اہم برادرانہ تعلقات ہیں، پاکستان اور ایران کے درمیان کسی بھی قسم کا کوئی سرحدی تنازع نہیں، دہشت گردوں نے دونوں ملکوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ जवन हुए ई तोरे यारे बाते बात में कइले ल मारे अरे उ त हइए बा सुनीला जवन हुए ई तोरे यारे बाते बात में कइले ल मारे सब देख के थर थर कापे तोरे राजा के हां त सुनो त उनकर बड़ा होवे नाम सब ही करेला सलाम त सगरो चमकल रंगदारी राजभर राजा के दुनिया दहलता हो सारी
पूरा एरिया में चप्पल बोलो हो राजा के तो उनकर बड़ा हौवे नाम सब ही करेला सलाम तो सगरो चमकल रंगदारी राजभर राजा के दुनिया दहलता हो सारी राजभर राजा से तो सगरो चले रंगदारी राजभर राजा से नेता यौरी मंत्री हो या रावा के जाने ले ओने कोई के कोहे तो मन सब बात माने ले हर सगरो करे चाचा बा अपने आप के ना रोकेला रोक रे रंग जमाई तऊ सीधा दे ठोकरे राजस लाडो कहाँ बाटे तोर घर राजा के तो उनकर बड़ा हौवे नाम सब ही करेला सलाम तो सगरो चमकल रंगदारी राजभर राजा के दुनिया दहलता हो सारी राजभर राजा से तो सगरो चले रंगदारी राजभर राजा से अरे बस कर है बाबू गधा गाड़ी इंतखाबी निशान ना मंजूर। चौधरी परवेज इलाही ने गधा गाड़ी इंतखाबी निशान अलॉट करने के इकदाम को चैलेंज कर दिया। साबिक वजीर आला ने मोर के इंतखाबी निशान के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कल के लिए नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। मुस्लिम लीग नून का दफ्तर जलाने का केस सनम जावेद की दरखास्त से जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज अरशद जावेद ने फैसला सुना दिया। पुलिस ने एक और मुकदमे में सनम जावेद की गिरफ्तारी डाल दी। थाना शादमान में दर्ज दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार सनम जावेद का इलेक्शन ना लड़ने का फैसला सनम जावेद की बहन फलक जावेद ने ट्वीट के जरिए तस्दीक कर दी। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान से जिरह के दौरान अदालत का माहौल नाखुशगवार। शाह महमूद कुरैशी और बानी पीटीआई गुस्से में आ गए, शोर शराबा शुरू कर दिया। मामले की संगीनी को देखते हुए जज को कार्रवाई कुछ देर के लिए मौखर करना पड़ी। इलेक्शन कमीशन का बैलेट पेपर्स की छपाई के अमल पर इत्मीनान का इजहार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास। आम इंतखाबात की तैयारियों पर गौर किया गया। आम इंतखाबात के लिए मुल्क भर में 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने तफसीलात जारी कर दी। पंजाब में 22,352, सिंध में 10,250, खैबर पख्तूनख्वा में 6,601 और बलोचिस्तान में 2,200 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। 8,300 पर शनाख्ती कार्ड नंबर भेजकर वोट की मालूमात हासिल की जा सकती हैं। इलेक्शन कमीशन ने 50% पोलिंग स्टेशन को हसास या इंतहाई हसास करार दिया। हसास और इंतहाई हसास करार देने वाले पोलिंग स्टेशन की कुल तादाद 46,065 हो गई। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज किया जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ऐलान करेंगे। इस वक्त शरह सूद 22% की सतह पर है। दिसंबर में महंगाई 29.7% रिकॉर्ड की गई थी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास आज होगा। निगरान वज़राए आला भी इजलास में शिरकत करेंगे। मुआशी सूरत हाल की बेहतरी के लिए अहम मामलात पर गौर होगा।
کھاد کارخانوں کو گیس کی سپلائی بہتر بنانے کے لیے تجاویز پر غور ہوگا۔ ملک کے مختلف علاقوں میں باران رحمت، طویل خشک سالی کا خاتمہ۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بارش، موسم مزید سرد ہو گیا۔ طویل انتظار کے بعد ملکہ کوثر مری میں برف باری، ہر منظر حسین ہو گیا۔ آزاد کشمیر اور گرد و نواح میں بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری۔ سوات کالام، مالم جبہ، وادی نیلم میں 8 مقام اور گرد و نواح میں بارش اور برف باری۔ خیبر پختونخوا کے بعض اضلاع میں بھی بادل برسے۔ لوئر دیر، غیزر اور جنوبی وزیرستان میں برف باری سے سردی کی شدت میں اضافہ۔ محکمہ موسمیات نے مزید 2 روز تک برف باری کا سلسلہ جاری رہنے کی پیش گوئی کر دی۔ آزاد کشمیر اور گرد و نواح میں بارش اور برف باری کے باعث وادی لیپا، بالائی نیلم کے مختلف علاقوں کی رابطہ سڑکیں بند۔ سیاحتی مقامات داؤکھن، پیر چناسی، کیل اور گنگا چوٹی نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ بارش سے دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی۔ فضائی آلودگی میں بھی واضح کمی۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بارش، سردی میں اضافہ۔ زیارت، گوادر، کلات، نوشکی، آواران اور کلا عبداللہ میں مزید بارش کا امکان۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے وحشیانہ حملے جاری۔ شمالی اور جنوبی غزہ میں شدید بمباری، 24 گھنٹے میں 165 فلسطینی شہید، 290 زخمی۔ شہداء کی مجموعی تعداد 26,422 ہو گئی، 65,000 زخمی۔ خان یونس کے ناصر ہاسپٹل میں 35 شہداء کی اجتماعی تدفین۔ سردی میں اضافے نے غزہ میں بے گھر فلسطینیوں کی تکالیف بڑھا دی۔ رفح میں 13 لاکھ سے زائد فلسطینی کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور، خوراک اور ادویات کی شدید قلت۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کہتے ہیں کہ جلد یرغمال اسرائیلیوں کی رہائی کا معاہدہ ہوگا، بدلے میں حماس کے قیدیوں کو بھی رہائی ملے گی۔ امریکہ، قطر اور مصر نے قیدیوں کی بازیابی کے لیے سہولت کاری کا فریضہ انجام دیا ہے۔ ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے کہ معاہدے پر عمل درآمد کب ہوگا۔ معاہدے سے متعلق کھلی بات کرنا بھی مناسب نہیں۔ La Asamblea escuchará. The Assembly will hear an address by the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, His Excellency Imran Khan. May I request protocol to escort His Excellency. I have great pleasure in welcoming His Excellency Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, and I invite him to address the General Assembly. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mr. President, Honorable Secretary General, Excellencies, ladies and gentlemen, I feel honored today to represent my country at this forum of world leaders, where we have a chance to discuss problems that the world is facing. I want to talk about a lot of problems, but just 4 today. And I especially came to this forum despite a difficult time in my country, facing challenges. I would not have come, but because I feel that there are some very urgent problems which the world must address. So first of all, I start with climate change. So many leaders have talked about climate change. But Mr. President, I feel that there is a lack of seriousness. Perhaps
world leaders do not, some of the leaders who can do a lot, do not realize the urgency of the situation. We have a lot of ideas, but as someone said, ideas without funding is mere hallucination. Pakistan, I'll give you start with my own country. Our country is amongst the top 10 nations in the world which are most affected by climate change. We depend upon our rivers. We are mainly an agricultural country. And 80% of the water in our rivers comes from our glaciers. The glaciers, not just on the Pakistani side, even India. The river, the 80% of the water in Ganges and the Indian rivers also comes from the glaciers, from the Himalayan glaciers, Karakoram, Hindu Kush. And these glaciers are melting at quite a rapid pace. We detected already 5,000 glacial lakes in our mountains. And if this keeps going, if nothing is done, we are scared that humans are facing a huge catastrophe. In my country, when my party came to power in the province of KP, we planted 1 billion trees in 5 years. Now we've set ourselves a target of 10 billion trees in Pakistan. Idea being to counter this, the effects of global warming. But one country cannot do anything. My optimism comes from the fact that humans, the Almighty has endowed humans with great powers. We can do anything, provided our survival instinct is stirred up. And this is really what I hope that the United Nations will take a lead in this. There must be more emphasis. Richer countries must be pushed. Countries that are responsible for, mainly are responsible for greenhouse gas emissions. They must be pushed because our country contributes minuscule amount to greenhouse gases. So I feel that the United Nations must take leadership in this. My second issue for me right now is even more critical. Mr. President, every year, billions of dollars leave the poorer countries and go towards rich countries. Billions of dollars siphoned off by the ruling elites of the developing world. And they find their way into Western bank accounts, offshore accounts, tax havens, expensive properties hidden behind companies bought in Western capitals. Mr. President, this is devastating the developing world. This is causing more poverty, debts. It's impoverishing the developing world. The difference between rich and poor countries is growing because of this. Money laundering, which happens because money leaves the poorer countries into rich countries, is not treated the same as, for instance, money from drugs or terror financing. The seriousness which terror financing and money from drugs, the way it is treated, it's not the same. The way the poor countries are being plundered by their elites. It's not happening. In my country, when I took charge of our government a year back, in the 10 years preceding that, our total debt went up 4 times. The debt we had accumulated in 60 years, just in 10 years, it went up 4 times.
As a result, the total revenue we collected in 1 year, half of it went into debt servicing. How are we going to spend money on our human beings, 220 million people, when half the money is going into debt servicing? Because our country was plundered by the elites, the ruling elite. And easily they could get the money out. And when, Mr. President, we located properties in Western capitals bought by this money through corruption and money laundering, located the properties of these corrupt leaders, we find it so difficult to retrieve it. That money, if we retrieved that money, we could spend on our human beings. But as such, it's so difficult. The laws protecting these criminals. We do not have the sort of money to have expensive lawyers and spend millions and millions of dollars. We need help from the rich countries. And Mr. President, it's critical. The rich countries must show political will. They cannot allow this to happen. How can the poor countries spend money on human development, which the United Nations asks, SDG? How are we going to do it when this money can easily leave our countries? So, unless the rich countries intend to build walls to stop economic refugees coming as we see right now, they must take action. They must take action now. It must be a deterrent. Corrupt ruling elites should not be able to take money out easily and park it into foreign bank accounts and into these properties abroad. And I never understand why. Why do we have these tax havens? Why is this allowed? Why shouldn't rich people pay taxes? Why is it legal to have these tax havens where you have these secret accounts? Because, the world is changing. The population of the world is growing. Sooner or later, you're going to have a crisis. If the poor get poorer and the rich get richer, there is going to be a crisis sooner or later. So this is my second point. I hope that the United Nations takes a lead in this. It involves the IMF, the World Bank, Asian Development Bank. They must find a way of stopping this plunder of the developing world. My third point is Islamophobia. There are 1.3 billion Muslims in this world. There are millions of Muslims living in other countries, European countries, and the US as minorities. Islamophobia since 9/11 has grown at a pace where it is alarming. Human communities live together. There should be understanding amongst them. But Islamophobia is creating a division. Muslim women wearing hijab, it's become an issue. It's become an issue in some countries. Hijab is some sort of a weapon. A woman can take off her clothes in countries, but she can't put on more clothes. How is this happening? Because of Islamophobia. And how did this Islamophobia start? After 9/11. And why did it start? Because certain Western leaders equated terrorism with Islam. Islamic terrorism. Radical Islam. What is radical Islam? There is only one Islam, and that is the Islam we follow of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. There is no other Islam. Radical Islam, Islamic terrorism, what message did they send to people in the West? And why is there Islamophobia? How is a person in New York
in the Midwest, in the US, in European capital, how is he going to distinguish between who is a moderate Muslim and who's a radical Muslim? Because terrorism has nothing to do with any religion. This Islamic terrorism, Islamic radicalism, and sadly used by leaders, this has been the main reason for this Islamophobia. And it has caused pain amongst Muslims. We in Muslim countries watch this Islamophobia traveling abroad, and it's getting worse. And may I just say, Mr. President, that in European countries, it is marginalizing Muslim communities. And we all know that marginalization leads to radicalization. Some of the people who ended up as militants in Syria and other places were from marginalized Muslim communities. And my point here is that we must address this issue. I'm sad to say that we Muslim leaders have not addressed this issue either. After 9/11, when this thing came about war against radical Islam, rather than Muslim leaders trying to explain to the West that there is no such thing as radical Islam, in all human communities, they are radicals. They're liberals and rest are moderate. All human communities, Christians, Jews, everyone has it. But Islam is not radical, neither Judaism, neither Christianity, neither Hinduism. No religion preaches radicalism. The basis of all religion is compassion and justice, which differentiates us from the animal kingdom. But unfortunately, the Muslim leadership was so scared of being called radical Islam that all of them became moderates. In Pakistan, we were in the eye of the storm, and our government coined a phrase called enlightened moderation. No one knows what it meant. But everyone started putting on Western suits that they were moderates, started speaking. Even those who didn't know English would speak English because they were moderates. No one had a clue what it was. Because we, in the Muslim world, did not explain to the West that there is no such thing as radical Islam. One of the reasons why, after 9/11, Islam was supposed to be equated with terrorism was suicide attacks. Because the 9/11 bombers did a suicide attack, all sorts of theories came up that the Muslims are involved in suicide attacks because they will get virgin in heavens. Some came up with, what about women, suicide attackers? So this bizarre thing happened. No one explained. Suicide attacks and Islam were equated. No one did research that before 9/11, the majority of suicide attacks in the world were by Tamil Tigers, who were Hindus. No one blamed Hinduism, and quite rightly. What has Hinduism got to do with what desperate people were doing in Sri Lanka? We all know we've seen films about Japanese kamikaze pilots at the end of the Second World War doing suicide attacks. No one blamed the religion. But here we were trying to prove we were moderates and not explaining to the West. But the most important thing I wanted to say here today, in explaining this Islamophobia, Mr. President, and I feel it's very important because I played professional sport in England, I spent a lot of time there. So I know how the Western mind works and how West views religion. So where the misunderstanding about Islam came. And one of the reasons it caused Islamophobia. That was, in 1989, this book was published, maligning, insulting, ridiculing our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And there was a reaction in the Muslim world. The West couldn't understand what was the problem. Because in the West,
because I have spent so much time in the West, religion is perceived completely differently. They don't look upon religion like we do. And so, Islam was supposed to be an intolerant religion. It was against freedom of expression. And Islam took a real beating 30 years ago. I still remember it became a watershed. And every 2 or 3 years, someone would malign our Prophet, peace be upon him. There would be a reaction by the Muslims. And again, it was Islam, an intolerant religion. Again, this time, I blame a certain section of the people in the West who deliberately provoked this, knowing the impact it would have. But the majority of the people in the West didn't understand. This is where, again, Muslim leadership let the Muslims down. We should have explained to them what our Prophet, peace be upon him, means to us. So in 1 minute, I'll try and explain what he means to us. Our Prophet was the witness to the divine book, the Holy Quran. The Holy Quran is the book of guidance for Muslims, and the Prophet's life was living the Quran. He was an example of what the Quran guided us to be. So he is the ideal we all try to get to. The Prophet created the state of Medina, the first state in Islam. That state was the basis of a Muslim civilization which became the predominant civilization for the next 700 years. And what was that state? I hear such strange things about Islam, that it is against women, it's against minorities. The first state of Islam in Medina, it was the first time a welfare state was set up. The state took responsibility of the weak, widows, orphans, poor people, handicapped. It taxed the rich, spent the money on the poor. The state announced that all human beings are children of Adam, hence equal, whatever the color of their skin. The state announced, the Prophet announced that, and slavery, the whole system depended on slavery as it did for many years in the Western societies. The Prophet said that one of the greatest deeds is to free a slave. But because the society depended on slavery, he said, but if you have to, treat them as an equal member of the family. And as a result, something happened in a Muslim world which hasn't happened in any other civilization. Slave dynasties appeared. Slaves became kings. The Mamluks, slaves who ruled Egypt. In India, there were slave dynasties. And then, with minorities, again, you hear that Islam is supposed to be against minorities. Let me just make this clear. In Islam, the Prophet announced that everyone was free to practice his religion. It was a sacred duty to protect the places of worship of all religions. He announced that every person is equal in front of law, whatever his religion or his color. And this incredible case, and I always quote this, that the fourth Khalifa, the head of state of Medina, he lost a court case against a Jewish citizen. So, number one, it showed there was a rule of law, no one was above law. And number two, that a Jewish citizen was an equal citizen. So, Mr. President, when a Muslim society is unjust to its minorities, it is going against the religion of Islam and our Prophet, peace be upon him. So, it is important to understand this.
the Prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts. As we human beings understand one thing: the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. And that's why the Muslims react. And I always thought that if I ever had this stage, I would try and explain this to the world community, especially to the Western community, because having lived in the Western community, people didn't understand this. When I first went as a teenager to England, there was a comedy film on Jesus Christ. It's unthinkable in Muslim societies. So we need to explain that, look, in a human community, we must be sensitive to what causes pain to other human beings. We have, in the Western society, and quite rightly, the Holocaust is treated with sensitivity because it gives the Jewish community pain. That's all we ask. That do not use freedom of speech to cause us pain by insulting our holy prophet. That's all we want. And now, the number 4th point, Mr. President, and this is the most critical point, is the reason why I especially came here. It is about what is happening in Kashmir. Before I go on this, I want to make one thing clear, that when we came to power, my first priority was that Pakistan would be a country which will try its best to bring peace. We had been through this war on terror. We joined the United States war on terror after 2001. And Pakistan went through one of its worst periods where 70,000 Pakistanis died and over 150 billion was lost to our economy. And Mr. President, I opposed the war because in the 80s, Pakistan had joined the Western countries in what was the freedom struggle then in Afghanistan against the Soviets. And it was funded by the Western countries. These Mujahideen groups, which were treated in guerrilla warfare, were trained by Pakistan Army, funded by the Western countries, and especially US, and they waged what was a freedom struggle in Afghanistan. The Soviets called them terrorists. We called them freedom fighters. 1989, the Soviets retreated. The Americans packed up and left. Pakistan was left with these groups. Come 9/11, Pakistan joined the United States in this war on terror. And now our government was supposed to, the reason why I opposed joining this war, because here we had indoctrinated them in jihad, meaning freedom struggle against foreign occupation. Now, because we had joined the US, and the US had occupied Afghanistan, now we were supposed to tell them that, no, this is not freedom struggle and jihad, it's terrorism. So that's why I tried to tell then government that, stay neutral because you will have leverage over them. You will be able to control them. But if you join them, you become collaborators and they will attack you, which is what happened. They turned against us. We went through a nightmare. 70,000 people killed in a war we had nothing to do with. No Pakistani was involved in 9/11. Taliban were in Afghanistan. Al-Qaeda was in Afghanistan. What had we to do with it? 70,000 Pakistanis died. So when we came to power, we decided
that we would dismantle what was left of these groups. And this decision was taken not just by us, but by all the political parties in Pakistan. Unfortunately, they didn't implement it. So we came to power, we decided to implement it, and we dismantled whatever was left of the groups. And I know that India keeps accusing us that there are these groups there. I would like the United Nations to send observers, see for themselves what we've done. No Pakistani government would have dared to do this because it would have created strife. But we decided that there would be no militant organizations in Pakistan. So I need to give you this background and to what I'm going to say later on. And secondly, we started mending fences. I invited the Afghan president. We developed a relationship with Afghanistan. We had problems with Iran. We mended fences there. And then India. Now let me just give you a little background about my relationship with India. Because of cricket, and cricket being it's a passion in the subcontinent, I had great following in India. I have friends in India, and I loved going to India. So immediately, when my party came to power, the first thing we did was to immediately reach out to India. And I spoke to President Modi, and I said, look, we have similar problems. Climate change, poverty, let's get together. Let's resolve our differences through trade. Let's build a relationship on trust. Prime Minister Modi told me that, there were terrorist attacks from Pakistan. I said, we have problems with you. There are terrorist attacks which we know are instigated by India in Balochistan. We caught a spy, Kulbhushan Yadav, who admitted what the sabotage going on in Karachi and Balochistan. So we said, look, let's leave that behind. Let's move forward. Our main priority should be our people. The highest number of poor people live in the Indian subcontinent. Unfortunately, didn't make any headways. Our foreign ministers were supposed to meet on this in the UNGA last year. India cancelled it. We thought that it's their election coming up. It's a nationalist, ultra-nationalist party. It doesn't want to cozy up to Pakistan. So we thought, okay, we'll wait till the elections. Meanwhile, a 20-year-old Kashmiri boy, whose father said was radicalized by the security forces in Kashmir, blew himself up on an Indian convoy. Immediately, India blamed us. I spoke to the Indian public on television. I said, if you give us any iota of proof, we will immediately take action because we've clamped down on these groups. Rather than sending us any proofs, they sent their jets in, they bombed us. We retaliated. Two of their planes were shot down, one pilot bailed out in Pakistan. We immediately returned the pilot, saying that, look, we do not want any escalation. Rather than taking that as a peace gesture, the entire campaign, almost the entire campaign of Mr. Modi in the election was how he had taught Pakistan a lesson that jets had killed 350 terrorists. Complete lie. They had just killed about 10 trees of ours, which was quite painful given that, we are growing all these trees. He then the election campaign, Mr. Modi used words like, this is just a trailer. The movie is about to start. I went into Pakistan and taught them a lesson. This was the election campaign. Okay, so we thought, us politicians make all these statements to win elections. So, okay, after elections, we'll get back to our normal relationship.
Well, the moment the elections ended, we approached India. No response, but then we discovered they were trying to push us in the fat of blacklist to bankrupt us. That's when we realized there was an agenda. And that agenda became obvious on the 5th August when India went against 11 United Nations Security Council resolutions which say that Kashmir is a disputed territory and the people of Kashmir have the right of self-determination. They went against that. They went against Simla Accord, which is about bilateral, sorting out our differences through bilateral means, went against that. They actually went against the Indian Constitution. Illegally, they revoked Article 370, which gave Kashmir the special status. They got an extra 180,000 troops there. Total number of security forces in Kashmir now are 900,000. And they put 8 million people of Kashmir under curfew. Mr. President, now I just briefly want to make the people understand how can anyone do something like this? And for that, I have to explain to you what is RSS. RSS, Mr. Narendra Modi is a life member of RSS. RSS was an organization that was inspired by Adolf Hitler and Mussolini, came about in 1925. They believed in racial purity, racial superiority. They also believed they were an Aryan race like the Nazi believed they were an Aryan race. All that I'm saying can be verified. This is the time of information revolution. You can Google all this, what I'm saying. But it is very important for me to explain this to you so you know what is happening in India. This RSS believed in the ethnic cleansing of Muslims from India. At one point, there was racial superiority of the Hindu race. Secondly, it was hatred for the Muslims and for the Christians because they believed that this golden age of Hindu civilization was stopped because of Muslim rule centuries back and then the British rule of India. So it was racial superiority and hatred for Muslims and Christians. This is openly stated. You look at the founding fathers of RSS, Golwalkar and Savarkar. Just Google them and you'll find out. And this ideology of hate is what murdered the great Mahatma Gandhi in 1948. It was this ideology of hate that made Narendra Modi in 2002 do a pogrom against Muslims in Gujarat when he was the chief minister. He allowed 3 days for these RSS goons who were inspired by the Hitler brown shirts. They actually wear brown shirts. This RSS, the Congress Home Minister gave a statement that in RSS camps, terrorists are being trained. And these terrorists butchered 2,000 Muslims and 150,000 Muslims were made homeless. Narendra Modi could not travel to the US because of that. And I need to make you understand this background before I explain to you that what sort of a mindset would lay siege to 8 million people with 900,000 troops. Women, children, sick people, locked in as animals. In fact, of what I know of England,
if 8 million animals were locked in, the RSPCA would have made a lot of noise about it. These are human beings. And Mr. President, what comes with racial superiority, these illusions of Aryan superior race, is arrogance. The two go together. And it's arrogance that makes people make mistakes and do stupid things. Cruel things like what Narendra Modi has done. It's sheer arrogance. And it's arrogance that has blinded him from the fact that what is going to happen when the curfew is lifted. Has he thought about it? This hasn't been thought through. What is he going to do when he lifts the curfew? Does he think that people of Kashmir will quietly accept the status quo because India has changed the constitution and taken away the special status? They'll accept that? Mr. President, 100,000 Kashmiris have died in the past 30 years because they were denied the right given by the United Nations, the right for self-determination. 100,000 have died and 11,000 women have been raped. There are two human rights, United Nations human rights reports on this. The world hasn't done anything because India is a huge market, 1.2 billion people. Sadly, the material prevails over the human. But this has serious consequences. Again, I repeat, that's why I'm here. Look, what is going to happen when the curfew is lifted will be a bloodbath. The people will come out. There are 900,000 troops there. They haven't come to, as Narendra Modi says, he's done this for prosperity of Kashmir. This is supposed to be for the development. These 900,000 troops, what are they going to do when they come out? There'll be a bloodbath. Has he thought it through what happens then? Mr. President, has anyone thought that what happens when there is a bloodbath? What do you think the impact will have on people of Kashmir? What do you think they will think? The way they have been boxed in their houses, treated like worse than animals, no rights. Thousands of all the political leadership has been arrested, taken out of Kashmir. Even those Kashmiri leaders who were pro-India have been taken out. 13,000 boys have been picked up and taken to God knows which destinations. So what do they think? What will the people of Kashmir do when they lift the curfew? They will be out in the streets. And what will these soldiers do? They will shoot them. They've already used pellet guns, blinded young boys. In the last 6 years, the 5 years, the oppression that has gone on in Kashmir. And so, Kashmiris will be further radicalized. Mr. President, there will be another Pulwama. And guess what? India will blame us. They're already blaming us. They're saying all this is happening because of Pakistan. One of their defense ministers said, there are 500 terrorists lined up on the border to go in. Why would Pakistan send 500 terrorists when there are 900,000 troops? What impact are they going to make? What will they do? And why would? Don't we know that the moment there is some terrorist attack, all that will happen is there'll be further cruelty and oppression of the people of Kashmir. We will just give the 900,000 troops to further crush the people of Kashmir. And then we'll give the Indian government an excuse that, look, Pakistan is a terrorist state, and this mantra that has gone on, Islamic terrorism. The moment you use this catchword, Islamic terrorism, the whole world turns away. No one talks about human rights.
You can do whatever you want, which is what has happened in Kashmir, because they keep using this word Islamic terrorism. And this is what they're doing right now. What do we benefit from further increasing the cruelty on the people of Kashmir? And why would we want this? But there is no other narrative left for India. As when they lift the curfew, whatever happens, Pakistan will be blamed, and there is always a danger of another Pulwama. They might come and bomb us again, and then another cycle might start. And what does Narendra Modi think? That 180 million Muslims of India are thinking right now. Aren't they watching these Kashmiris stuck inside for 55 days they've been stuck in? Aren't they watching? What do you think? Don't you think that the Muslims will be radicalized in India? And I'm talking about 180 million people. And when they get radicalized, there will be some incident in India somewhere down the line. Again, we will be blamed. And I'm warning you right now, again, we will be blamed. And Mr. President, what about 1.3 billion Muslims who are watching this? And they know that it is only happening in Kashmir because they're Kashmiri Muslims. This is not happening to Kashmiri Hindus. They know that this is happening because of their religion. So what do you think they will be thinking? What do you think the Jewish community would think if there were, forget 8,000 Jews stuck like this? What do you think Europeans would think? What do we think? I mean, any human community, if their members are stuck like that, what do you think they will think? Are we a children of a lesser God? Is it not going to cause us pain? And then I'll tell you what will happen. People will, in the 1.3 billion Muslims, someone will pick up arms. I know we've been brought up with films, Western films. This good, decent guy doesn't get justice. He decides to pick up a gun and start seeking justice. There was a film made in New York, famous film called Death Wish. This guy gets mugged by and his family, his wife gets killed or something. He can't get justice. He picks up a gun and he goes around shooting muggers. And the whole cinema cheers him on. So what do you think the Muslims are thinking right now? If there is a bloodbath, there will be Muslims becoming radicals, not because of Islam, but because of what they will see, that there's no justice when it comes to Muslims. There were Rohingya Muslims, Myanmar, who are, God knows, almost 1 million people out, ethnic cleansing. What was the response of the world community? So what do you think will be the response of 1.3 billion Muslims? I picture myself. I'm in Kashmir. I've been locked up for 55 days. I've heard about, and there are rapes, Indian Army going into homes, soldiers. Would I want to live this humiliation? Would I want to live like that? I would pick up a gun. You're forcing people. You are forcing people into radicalization. When people lose the will to live, what is there to live for? And this is what, if you can do this to human beings, you are actually radicalizing people. And so, Mr. President, I want to repeat here, this is one of the most critical times. There will be a reaction to this. Pakistan will be blamed. 2 nuclear-armed countries will come face to face like we came in February.
And before we head in that direction, the United Nations has a responsibility. This is why the United Nations came into being in 1945. You were supposed to stop this happening. I feel we are back to 1939, Munich. Czechoslovakia has been taken, annexed. What is the world community going to do? Is it going to appease a market of 1.2 billion, or is it going to stand up for justice and humanity? If this goes wrong, you hope for the best, but be prepared for the worst. If a conventional war starts between the two countries, Mr. President, if a conventional war starts, and anything could happen, but supposing a country 7 times smaller than its neighbor is faced with the choice, either you surrender or you fight for your freedom till death, what will we do? I ask myself this question. And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. And when a nuclear armed country fights to the end, it will have consequences far beyond the borders. It will have consequences for the world, which is why I repeat I'm here. Because I'm warning you, it's not a threat. It's a fair worry that where are we headed? And I've come here to tell the UN, you've got to, this is a test for the United Nations. You are the one who guaranteed the people of Kashmir the right of self-determination. They are suffering because of that. And this is the time. This is the time not to appease like in 1939 appeasement took place. This is the time to take action. And number one action must be that India must lift this inhuman curfew, which has lasted for 55 days. It must free all political prisoners, and especially those 13,000 boys that have been picked up. Parents don't know where they've disappeared. And then the world community must give the people of Kashmir the right of self-determination. Thank you. En nombre de la Asamblea General agradezco. On behalf of the General Assembly, I would like to thank His Excellency, the Prime Minister of Pakistan, and I ask protocol to escort His Excellency. इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तेरे से मदद मांगते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, मैं सबसे पहले अभी आपको एक वीडियो दिखाने लगा हूं। मैं चाहता हूं ये आप वीडियो गौर से देखें, क्योंकि जब मैं घर से हफ्ते की सुबह को यहां से निकला था तो मैं बुशरा बेगम को खुदा हाफिज कह के निकला था। मुझे इल्म था कि या मैं जेल में जाऊंगा और या मुझे कत्ल किया जाएगा, लेकिन क्योंकि मैंने फैसला किया था कि ये ना कोई कहे कि इमरान खान अदालत में पेश होने से डरता है, और मैंने वादा किया हुआ था कि हफ्ते को मैं वो मैजिस्ट्रेट के सामने उसके सामने प्रेजेंट करूंगा अपने आप को, तो इसलिए मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि जो मेरे से हुआ, जिस तरह मेरे से इस फैशिस्ट, इस इंपोर्टेड हुकूमत ने जो मेरे से किया,
یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی سے نہیں کیا گیا. ایک آدمی اپنے آپ کو پیش کرنے آ رہا ہے عدالت کے سامنے, اور انہوں نے اسلام آباد کے ٹول پلازا سے سارا موٹر وے بند کر دیا, ایک لین رکھی کہ صرف عمران خان اکیلا اس کی گاڑی نکلے تاکہ پیچھے سے جو بھی تھے 40-50 گاڑیاں تھیں وہ وہیں رک جائیں. وہ وہاں روکی, اور پھر ادھر سے میں جب آگے گیا تو جو راستے میں رکاوٹیں آتی گئیں, لوگ پیچھے سے کاٹتے گئے تاکہ عمران خان کے ساتھ کوئی لوگ نہ ہوں. آخر کرتے کرتے 4.5 گھنٹے مجھے لگے ٹول پلازا سے لے کے پہنچنے تک. وہ جو جوڈیشل کمپلیکس ہے اس کے پہنچنے سے پہلے کوئی وجہ نہیں تھی, ایک دم ٹیئر گیس شیلنگ ہو گئی. ایک ہم دیکھ رہے ہیں, آرام سے جا رہے ہیں, میں پیشی دینے جا رہا ہوں, لوگ ساتھ, اور لوگ پتہ نہیں کدھر سے آئے. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں, ہمارے کارکن بھی بڑے کم تھے, لوگ عام پتہ نہیں کہاں سے ارد گرد سے لوگ آئے, وہ ساتھ چلنا شروع ہو گئے. ان کے اوپر ٹیئر گیس شیلنگ ہوئی. یہ بھی ہم نے معجزہ دیکھا کہ جیسی ٹیئر گیس شیلنگ ہوئی, تیز ہوا چلی ہوئی, وہ اس طرف چلی گئی ہوا جدھر کے پولیس شیل کر رہی تھی. یہ بھی اللہ کا معجزہ میں نے دیکھا. اور پھر آگے گئے, پھر شیلنگ ہو گئی, پھر پتھر مارے گئے. وہاں انتشار ہونا تھا, اشتعال ڈلوایا گیا. آخر میں پہنچا جوڈیشل کمپلیکس کے دروازے پہ. 40 منٹ میں وہاں کھڑا رہا. ادھر سے اوپر سے پتھر مار رہی تھی پولیس, ٹیئر گیس شیلنگ کر رہی تھی. یعنی ایک آدمی اپنے آپ کو لے کے جا رہا ہے جوڈیشل اپنے میجسٹریٹ کے سامنے, یہاں پوری پولیس 3 جگہ سے زمان پاک پہ حملہ ہو رہا ہے کہ جی یہ مجھے ادھر لے کے جا رہے ہیں, جو میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں میں جا رہا ہوں. اور وہاں پہنچ رہا ہوں, سارا راستہ رکاوٹیں, اور جب وہاں پہنچتا ہوں 40 منٹ میں باہر کھڑا ہوں, اوپر سے پتھراؤ بھی ہو رہا ہے, شیلز بھی ہو رہے ہیں. اور جب میں اندر جاتا ہوں, یہ میں کل بھی بتا چکا ہوں, لیکن میں آپ کو ایک نئی چیز آج بتانا چاہتا ہوں. جب میں دروازے کے اندر جاتا ہوں تو جو وہ میں سین دیکھتا ہوں, پولیس ہی پولیس بھری ہوئی ہے. لیکن صرف پولیس نہیں بھری ہوئی, رینجرز بھی ہیں. یعنی میں تو اپنے آپ کو پیشی پہ جا رہا ہوں, پولیس, رینجرز. لیکن جو سب سے بڑی چیز میں آج آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, وہاں نامعلوم افراد تھے شلوار قمیضوں میں. اور میں جب گیٹ کے اندر جانے لگا, انہوں نے جب حملہ کیا, کوئی کچھ نہیں کر رہا تھا, انہوں نے پولیس نے ایک دم مارنا شروع کیا. تو تب میرا ایک کولیگ جلدی سے وہ آیا اور اس نے اشارہ کیا کہ نکلو باہر. اور اس نے کیوں اشارہ کیا نکلو باہر؟ کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ ٹریپ تھا. یہ صرف جیل تو میں سوچا تھا کہ میں جیل میں چلا جاؤں. اس نے کہا یہ جیل نہیں ہے, یہ قتل کرنے لگے ہیں آپ کو. پھر ہم نے گاڑی نکالی. تو میں یہ آج آپ کے سامنے یہ تھوڑی سی یہ ویڈیو دیکھیں, ذرا غور کریں اس ویڈیو پہ کہ اس جوڈیشل کمپلیکس میں جو ہمارے وکیل تھے ان کو مار مار کے پولیس نے اندر نہیں گھسنے دیا, ان کے اوپر ڈنڈے برسائے, کسی کو وہاں جانے نہیں دے رہے تھے. ان لوگوں کو انہوں نے کیوں اندر جانے دیا؟ میں چاہتا ہوں کہ میرے چیف جسٹس, پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس, پلیز یہ بھی آپ غور سے دیکھیں ہو کیا رہا ہے اس ملک میں. ایک آدمی قانون کی بالادستی کے لیے یہاں سے نکلتا ہے, رکاوٹیں روکتا کوئی بھی ہوتا واپس چلا جاتا. اس کے باوجود وہ صرف یہ بتانا چاہتا تھا, پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے مجھے جیل میں ڈالنا ہے, کیونکہ تیاری تو ہمیں پوری نظر آ گئی. اتنی پولیس ایف سی تو میں نے کبھی دیکھی نہیں ہے ایک آدمی کے لیے. اب جب اندر جاتے ہیں تو جو وہاں سینز ہیں, میں یہ چاہتا ہوں چیف جسٹس صاحب آپ بھی غور سے دیکھیں, آپ کو پتا چلے آج اس ملک میں ہو کیا رہا ہے. ذرا یہ ذرا پلیز ٹیپ چلا کے دیکھیں. بازی والی بات تو سے لے گئے, بعد لگا کہ خالی گاڑیاں 2:50 ہو چکے ہیں اور یہ صورتحال ہے. پوزیشن سنبھالی ہوئی ہیں پولیس نے, اور یہ کچھ نامعلوم افراد بھی ہیں, ان کا نہیں پتا یہ کس ادارے سے ہیں, یہ کون ہیں. یہ دیکھیں, یہ نامعلوم افراد ہیں
اور کیونکہ ان کے ڈریس کے اوپر نہیں لکھا ہوا کہ یہ کون ہیں، کس ادارے سے ہیں، کیا ہیں. آگے بھی پولیس نے یہ پوزیشنیں لی ہوئی ہیں. یہ وہ روڈ ہے جس سے آنا ہے عمران خان نے. یہ دیکھیں، اور مختلف اس میں لینز میں ہیں. اور یہ دیکھیں اس گیٹ سے اندر بھی پولیس اور دیگر اداروں کے لوگ ہیں، اس گیٹ کے اندر بھی. بازی والی بات ان سے لے گئے، بعد میں پتہ لگا کہ وہ خالی گاڑیاں ہیں. چیف جسٹس صاحب، میں آپ کو اس لیے مخاطب کر رہا ہوں کیونکہ اس وقت جو ملک میں حالات ہو رہے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں اس طرح کے حالات نہیں دیکھے. کوئی قانون نہیں ہے اس بارے، کسی قسم کا اس وقت کوئی ادب نہیں ہے اس ملک کی آئین کا. ہر قسم کا حربہ استعمال کیا جا رہا ہے ایک مقصد کے لیے کہ پہلے تو عمران خان کو راستے سے ہٹاؤ. میں تو مینٹلی تیار ہی گیا تھا یہاں سے کہ مجھے جیل میں ڈال دیں گے. جیل میں نہیں، یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ اب جیل میں بھی اگر یہ گیا تو جو اس ملک کے حالات ہیں، الیکشن کے رزلٹ تو واضح ہیں. یہ جو مرضی کر لیں، یہ تو اب الیکشن جیت ہی نہیں سکتے، جو جتنی مرضی دھاندلی کر لیں. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس کو قتل کرنا. میں یہ کیوں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میری جب زندگی خطرے میں ہے، مجھے کیوں اس طرح کی اپیرنسز کرنے دیتے ہیں. جب جس آدمی نے مجھے گولیاں ماری وہ تو آج جیل سے ویڈیو کانفرنسنگ پہ بات کر رہا ہے. میں جب نکلتا ہوں باہر، پہلے تو میری جان خطرے میں ہوتی ہے، کوئی پروٹیکشن نہیں ہوتی. اس کے بعد دوسری چیز، جیسے میں باہر نکل کے واپس آتا ہوں اور دہشت گردی کے کیس ہو جاتے ہیں. تقریباً 100 کیسز ہو گئے میرے اوپر. مجھے صرف وہ اسٹڈی کر کے بتائیں کہ میں نے غلطی کی جو میرے اوپر دہشت گردی کے کیس ہو گئے. لیکن اس سے بھی زیادہ مجھے یہ بتائیں کہ میری پروٹیکشن کیا تھی. جب میں نے اس جوڈیشل کمپلیکس کے اندر جانا تھا اور انہوں نے دروازے بند کر دینے تھے، کس نے مجھے حفاظت کرنی تھی؟ 4-5 میرے ساتھ جو لوگ ہونے تھے، انہوں نے تو جو پولیس اور یہ نامعلوم افراد کی نفری تھی، انہوں نے تو بڑی جلدی ان کو سائڈ پہ کر دینا تھا اور مجھے اکیلا کر دینا تھا. اور میں آج آپ کو بتا رہا ہوں ان کا پلان کیا تھا. چیف جسٹس صاحب، میں یہ پلان بڑی دیر کا 1.5 مہینے پہلے میں بولا شروع ہوا پبلک ریلیز میں کہ انہوں نے ایک دینی انتہا پسند کے نام پہ مجھے قتل کرنا تھا. 1.5 مہینے سے میں لگا ہوا تھا، کسی نے پرواہ نہیں کی. وہ ہوا، اللہ نے بچا لیا. اب میں یہ تب سے لگا ہوا ہوں کہ ان کا انٹرسٹ مجھے مارنا ہے. اور یہ جو صرف مجھے یہ جو کیسز کر رہے ہیں اور مجھے جو باہر نکالتے ہیں اور ایکسپوز کرتے ہیں، اس کا مقصد صرف مارنا ہے. ان کو پتہ ہے کہ عمران خان نے آج تک کبھی قانون نہیں توڑا. ان کو پتہ ہے کہ مجھے گولیاں لگنے سے پہلے سب عدالتوں میں جا رہا تھا، اور ان کو پتہ ہے کہ اس کے بعد بھی میں عدالتوں میں گیا ہوں، لیکن مجھے کوئی پروٹیکشن نہیں تھی. جب کہیں میں جاتا ہوں، ہر قسم کوئی بھی اس وقت واردات کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. لیکن جو یہاں جوڈیشل کمپلیکس میں ہوا ہے، میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے وکیلوں کو بھی باہر نکال دیا، تھوڑے سے لوگوں کو اندر جانے دیا، گنتی کے لوگ تھے وہاں، پولیس رینجرز بھرے ہوئے تھے، نامعلوم افراد وہاں کیا کر رہے تھے. یہ 20 لوگ کی شکلیں آپ دیکھیں، یہ کون لوگ تھے؟ مجھے پتہ یہ کون لوگ تھے اور ان کا مقصد کیا تھا. ان کا مقصد وہی تھا جو مجھے انہوں نے وزیر آباد مارنے کی کوشش کی ہے. اور اللہ نے بچایا مجھے. وہ نام مجھے بتاتا اور جو نام میں سین دیکھتا، مجھے تو آنکھوں میں نظر آ گیا کہ یہ کرنے کیا جا رہے ہیں. جب میں عدالت میں انٹر کر رہا ہوں، پولیس نے چارج کر دیا، اوپر سے وہ اینٹیں مار رہے ہیں، اشتعال دے رہے ہیں. انتشار پھیلا کے اس کے اندر انہوں نے مجھے قتل کرنا تھا کہ جی یہ دیکھیں انتشار میں یہ قتل ہو گیا. یہ جو لوگ 20 گئے ہیں، ان سے پوچھیں کہ ان کا مقصد کیا تھا اندر جانے کا. ان کا مقصد مجھے قتل کرنے کا تھا. تو میں بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب، یہ جتنے بھی میرے اوپر کیسز ہیں، ایک کیس بھی جینوئن نہیں ہے. یہ کیسز صرف مجھے عدالتوں میں یہاں سے نکال کے قتل کرنے کے لیے. انہوں نے اگر مجھے جیل میں بھی ڈالا، ادھر بھی یہ قتل کریں گے، کیونکہ جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، یہ ذاتی مفادات، یہاں اربوں روپیہ ہے، ملک سے باہر بھی پڑا ہوا ہے، یہاں آگے ان کو پیسہ نظر آ رہا ہے، ملک کا دیوالیہ نکل گیا ہے. یہ پیسے بنانے کے چکر میں ان کو خطرہ یہ ہے کہ عمران خان آ گیا تو یہ جو
ہم نے اتنی محنت سے پیسے چوری کیے ہیں اور جو ہمارے باہر پیسے پڑے ہیں اور آگے بننے ہیں وہ ہونے نہیں دے گا. یہ اپنے مفادات کے لیے یہ کرنے جا رہے ہیں. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ پاکستان میں کس قسم کا انتشار پھیلے گا اس کے بعد. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ دشمن بھی وہ نہیں کرنا چاہتا اس ملک سے نہیں کرے گا جو یہ کرنا چاہتے ہیں. ابھی تک دشمن بھی وہ نہیں کر سکتا تھا جو جب سے ان چوروں کو ہمارے اوپر ایک ایکس آرمی چیف نے مسلط کیا ہے, وہ دشمن بھی اتنا رزلٹ نہیں لے سکتا تھا جو آج پاکستان کی تباہی کی ہے. اب یہ جو اگلا فیز ہے عمران خان کو قتل کرنے کا جو فیز ہے, ان کو فکر نہیں ہے. چیف جسٹس صاحب ان کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہیں, انہوں نے باہر بھاگ جانا ہے, انہوں نے اس ملک میں نہیں رہنا. ملک میں جب انتشار آئے گا ان کا کوئی سٹیک نہیں ہے, ان کو پتہ ہے انتشار آئے گا. نواز شریف نے کہا جی مہینہ لگے گا تو لوگ ٹھیک ہو جائیں گے. اگر مہینے میں ملک کی تباہی ہو گئی تو آپ اس نواز شریف کو کیا فرق پڑے گا؟ ڈالرز میں پیسے پڑے ہیں, سارا ٹبر باہر ویسے ہی ہے, بزنسز باہر ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, وزرداری کی بھی سارا کچھ باہر پڑا ہوا ہے, ہوٹل اس نے لیے ہوئے بینامی, آف شور اکاؤنٹس پڑے ہیں ان کے. ان کو تو ڈالر میں پاکستان کا روپیہ گرے, ملک تباہ ہو, ان کا کیا سٹیک ہے؟ سٹیک ہمارا ہے, ہماری طرح کے لوگوں کا جن کا جینا مرنا اس ملک پہ ہے. یہ جتنے بھی اس وقت پاکستانی ہیں جنہوں نے اس ملک میں رہنا ہے وہ ساروں کو آج سمجھنا چاہیے کہ یہ جا کے در ہے ملک. یعنی یہ مجھے مارنے کے لیے اس لیے تیار ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو بچانا ہے, ملک کی فکر نہیں ہے. تو میں ادب سے ریکویسٹ کرتا ہوں اور میں مجبور ہوں ریکویسٹ کرنے کے لیے, آپ اگر یہ فلم دیکھ لیں مجھے یہ بتائیں کہ جب وکیلوں کو اندر نہیں جانے دے رہے تھے یہ کون سی وی آئی پیز تھے جن کو اندر جانے دیا؟ اور شکلیں دیکھیں ان کی, کیا یہ کوئی وکیل تھے؟ کیا ان کا کوئی لیگل بیک گراؤنڈ ہے؟ ان کا مجھے پتا ہے کیا بیک گراؤنڈ ہے, اور وہ بیک گراؤنڈ ہے جو کہ وزیر آباد میں پورا پلان کر کے مجھے مارنے کی کوشش کی گئی. تو میں آج آپ سے پہلی چیز تو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب آپ مجھے یہ گھر سے باہر میں نکلتا ہوں آپ میری جان خطرے میں ہوتی ہے, کوئی ذمہ داری نہیں لیتا. میری جو پرائم منسٹر کی سیکیورٹی تھی وہ بھی انہوں نے, یہ جو محسن نقوی سے گھٹیا آدمی, یہ کرمنل آدمی ہے, اس سے پہلے پوچھیں اس کے پاس پیسہ کتنا تھا, آج اربوں پتی بن گیا, کدھر سے پیسہ ہے؟ زرداری کا بیٹا کیا ہوگا؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا صرف ون پوائنٹ ایجنڈا ہے, الیکشن کروانے نہیں آئے, یہ ختم کرنے آئے ہیں پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو. اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب میرے پاس نہ کوئی سیکیورٹی ہے, جو میرے لوگ ہیں ان کو یہ روک لیتے ہیں جو تھوڑے سے ہیں, اور وہ تو نہیں سیکیور کر سکتے جس طرح کی تھریٹ ہے, تو مہربانی کر کے مجھے ویڈیو کانفرنس میں کروائیں. جتنے کیسز ہیں میں ایک ایک کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن اس طرح مجھے ایکسپوز نہ کریں. اور یہ بال میری جان بچی ہے, یہ میں اتنے بڑے ٹریپ کے اندر یہ مجھے لے کے جا رہے تھے, تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو ایک تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ادھر سے جلدی سے وہ آیا اور اس نے کہا نکلو یہاں سے, یہ تو کچھ اور گیم بنی ہوئی ہے یہاں, یہ جیل کی نہیں ہے, جیل سے آگے کی. تو اس لیے ایک تو میں نے یہ بات کہی. دوسرا, کل سے ہمارے سارے سینئر آفس بیررز جو ہیں پارٹی کے, سب کے گھروں کے اندر اٹیکس ہو رہے ہیں. جمشید چیمہ اور مسرت ان کی بیوی, ان کے گھر 3 بجے پولیس آتی ہے رات کے, 2 گھنٹے ان کے گھر بیٹھی رہتی, چیزیں توڑ دیتی ہے. کیا ان کا جرم کیا؟ کون سی کس طرح آئے ہیں کسی کے گھر کے اندر؟ جس طرح میرے گھر میں آ کے ساری چیزیں چوری کر کے لے گئے, ان کے گھر سے بھی چیزیں چوری کر کے لے گئے. یہ ہے پولیس کا آج امیج جو یہ جو آئی جی ہے اور یہ جو سی ایم ہے یہ جو کر رہے ہیں. بدنام پولیس ہو رہی ہے, وجہ ان کی ہے, ڈرا دھمکا رہے ہیں. ہر جتنے بھی سیریز ہیں ان کے باہر پولیس کھڑی تھی, رات پولیس پہنچ گئی ڈرانے کے لیے, دھمکانے کے لیے. حسان نیازی وہ بیل لیتا ہے اسلام آباد سے اینٹی ٹیررزم کی, اس کے اوپر بھی دہشت گردی, وہ بیل لے کے باہر نکلتا ہے, ویگا میں اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, ابڈکٹ کر کے لے جاتے ہیں. کون سے قانون کے تحت؟ علی امین یہاں سے جا رہا ہوتا ہے کل رات واپس, چیک پوائنٹ پہ اس کی گولیوں, پوری پولیس کھڑی ہوتی, گولیاں چل جاتی ہیں اس کی گاڑی کے اوپر, اور پھر وہی
کہ پہلے اس کے اوپر گولی اور پولیس کہتی ہے جی ہمیں اس نے گولیاں چلائی ہیں. وہ جس طرح اس کو ضلع شاہ کو جس طرح بے دردی سے تشدد کر کے مارا بیچارے کو گیا اور مرڈر کیس میرے پہ ڈال دیا. وہ یہاں سے کوئی غیر قانونی طور پہ میرے گھر کے دروازے توڑ کے یہاں گھسے اور یہاں کے جی کلیشنکوفs مل گئی ہیں تو ان کو پتہ نہیں کیا مل گیا اور پتہ نہیں کوئی پلاسٹک بوتل کے اندر پیٹرول بم ملا ہے. یہ ان کو جس طرح اللہ ان کے جھوٹ ایکسپوز کرتا ہے, یعنی ان کو شرم بھی نہیں ہے کہ اس طرح کی چیزیں میرے گھر پہ ڈال دی, بجائے غیر قانونی مجرم پیشہ لوگ اس گھر میں آ کے سب کچھ توڑ. بیچارے کمزور سے نوجوانوں نوکروں کو اٹھا کے لے گئے, نوکروں کو مارا انہوں نے. وہ بیچارہ خنسامہ سفیر, وہ بیچارہ سوکھا ساتھ, اس کو ڈنڈے مار کے اٹھا کے لے گئے. یہ کون سا قانون ہے؟ ساری جگہ جدھر سے ہم سنتے ہیں کہ جی کوئی باہر آ گئے, یا پنجاب میں تو انہوں نے پوری ایک ہراساں پھیلایا ہوا. ان سے فیصلہ کیا کہ ہم نے مینار پاکستان میں جلسہ کرنا ہے. اب پتہ چلے جی کل عدالت فیصلہ کرے گی. ہمیں کہا کہ ہاں بدھ کو آپ کر سکتے ہیں. اب کل پہ چلا گیا اور وہاں پورا سٹیج سیٹ اپ کرنا ہے, صرف اس لیے کہ کسی نہ کسی طرح ان کا کیمپین بھی روکی جائے, یہ الیکشن نہ کر سکیں, ان کے لوگ بھاگ جائیں, سینئر لوگوں کو ڈرا دیں. تو پہلے تو میں اپنی عدلیہ, دیکھیں ہمیں ہوپ صرف اس وقت پاکستان کی عدلیہ سے, ہماری ہیومن رائٹس کی حفاظت کریں. لیکن میں آج سے سارے ہم ان سب ثبوت اکٹھے کر رہے ہیں جس طرح کا انہوں نے ظلم اور تشدد کیا لوگوں پہ. ہم سارے ثبوت اکٹھے کر کے یہ سارے انٹرنیشنل ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز کو آج ہم بھجوا رہے ہیں, یورپین یونین کو اپروچ کر رہے ہیں. میں سارے جو اوورسیز ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے چیپٹرز ہیں, آپ سارے وہاں جا کے پولیٹیکل جو پولیٹیشنز ہیں مقامی, سب کو بتائیں کہ ہیومن رائٹس جس طرح کی وائلیشنز آج پاکستان میں ہو رہی ہیں اس کی کوئی مثال نہیں. ہماری جمہوریت کو قتل کیا جا رہا ہے, کسی کو آئین کی فکر نہیں ہے. ابھی تک جو الیکشن کروانا تھا, مجھے بتائیں 30 اپریل کو الیکشن ہے, تو یہاں تو کوئی الیکشن کی فضا ہی نہیں بننے دے رہا ہے. پہلے ہماری ریلیز کے اوپر اٹیک کر دیا جو پہلی دن تھی, اس کے اوپر انہوں نے جس ضلع شاہ بیچارہ شہید ہوا, کتنے ورکرز کو مارا. اور اب پھر جو جلسہ کرنا تھا اپنے اس کے اوپر وہ پرمیشن نہیں دے رہا ہے. تو یہاں تو جمہوریت کا قتل ہو رہا ہے, آئین کا قتل ہو رہا ہے. ہم انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو پھر سے میں کہہ رہا ہوں آج اپروچ کریں گے, فورن کیپٹلز کو اپروچ کریں گے, اپنے پی ٹی آئی کے جو چیپٹرز ہیں دنیا کے اندر ان کے ذریعے, اور اس کے علاوہ ہم اپنے آنریبل چیف جسٹس آپ کے سامنے جو وائلیشنز ہو رہی ہیں اس ملک کے اندر, کوئی یہاں قانون نہیں رہ گیا. جنگل کا قانون ہے, مائٹ از رائٹ, اس کے مطابق اس وقت یہاں ہر قسم کا ہراساں خوف پھیلایا جا رہا ہے. اس کے بعد ایک اور کوشش کیا ہو رہی ہے کہ یہاں ہمارے ایک تقسیم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. پہلے تو جو یہاں ہمارے ورکرز پشتون جو بھی ہمارے ساتھ آئے ہوئے تھے ان کو طالبان ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی یہ کوئی دہشت گرد ہے, ان کو دہشت گرد بنانے کی کوشش کی ہے. انتشار پھیلا رہے ہیں کہ سارے ہمارے ریئیکٹ کر رہے ہیں جتنے پشتون ہیں. کسی کو ابھی کہا کہ جی دیر میں ایک طالبان یہاں پہنچا ہوا تھا, اس کی دیر سے سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ میں نہ طالبان تھی, میں ادھر دیر میں بیٹھا ہوں, میں کبھی زبان پاک ہی نہیں گیا. اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں, ڈس انفارمیشن. ان کی یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں اور ہم دہشت گردی کی طرف جا رہے ہیں, اور یہ جو جھوٹوں کی ملکہ ہے اس کی طرف سے یہ بار بار آ رہا ہے, کیونکہ وہ تو ایسے پھر رہی ہے جیسے پاکستان اس کی کوئی جاگیر ہے, کوئی قانون سے وہ اوپر ہے, وہ حکم کر رہی ہے کہ یہ کرو, اس کو پکڑو, اس کو معاف کر دو, میرا باپ نیلسن منڈیلا ہے اس کے سارے کیسز ختم کر دو. یعنی اس کو تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی آئین اور قانون بھی ہے. یہ جو تقسیم کرنے کی کوشش ہے, انتشار پھیلانے کی کوشش ہے, اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے کسی نہ کسی طرح الیکشن میں سے نکلنا ہے. اگر کسی پارٹی, کوئی پارٹی اس ملک میں آج انتشار نہیں چاہتی, وہ تحریک انصاف ہے, کیونکہ ہم الیکشن چاہتے ہیں. جو الیکشن چاہے گا وہ کیوں ملک کے اندر انتشار چاہے گا؟
جو سارے راستے میں کل سیٹرڈے کو اسلام آباد جو ہمارے اوپر انہوں نے کیا، جس طرح کے ربر بلٹس اور یہ جو ٹیئر گیسنگ کی، جب کوئی کچھ نہیں کر رہا تھا، پرامن چلے جا رہے تھے. اشتعال پھیلانے کی کوشش ہے، کسی طرح انتشار پھیلے، لوگوں کو جوش آئے، وہ واپس ریٹیلیٹ کرے. کوشش صرف یہ ہے. یہاں بھی آ کے یہ جو انہوں نے گھر پہ کیا ہے، دیوار توڑ دی، دروازہ توڑ دیا، چیزیں لوٹ کے لے گئے، کیا اس سے لوگ جو دیکھ رہے تھے ان کے اوپر کیا گزری ہوگی؟ ساروں کو غصہ تو ہے. میں بار بار لوگوں کہتا جا رہا ہوں کہ ہم نے کسی قسم کی وائلنس میں نہیں، ہم نے کسی قسم کا ہتھیار نہیں اٹھانا. ہم نے کبھی کوشش کرنی ہے کہ ہم پرامن رہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم تو الیکشن سے آ رہے ہیں. جو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں وہ یہ پوری کوشش کر رہے ہیں. تو اس لیے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں. پہلے یہ جو انتشار کی بات ہے یہ میں کلیئر کر دوں. تحریک انصاف کا کارکن نہیں چاہتا وہ الیکشن چاہتا ہے. وہ اس ملک میں تصادم نہیں چاہتا. اور دوسری چیز جو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیشہ یہ جو ذاتی مفادات کے لیے پولیٹیشنز آتے ہیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسانوں کو تقسیم کر کے، نفرتیں پھیلا کے، اور پھر ہم ووٹ اکٹھے کریں. یہ بڑا پرانا طریقہ ہے. یہ جو ہندوستان میں نریندر مودی نے کیا کیا؟ انسانوں کو تقسیم کر دیا. اس نے ہندو نیشنلزم کو اٹھا دیا کہ آپ بہت کوئی عظیم قوم ہے، باقی کی وجہ سے ہم اوپر نہیں جا سکے. تو وہ سارا نفرتیں پھیلا کے اس کی پاور بڑھ گئی ہے. یہی کراچی میں کیا گیا تھا. انتشار پھیلا کے، ڈیوائڈ کر کے کہ جی بڑا ظلم ہے. باقی قومیں رہتی تھیں یا کراچی میں، ان کے خلاف نفرت پھیلا دی. کراچی تباہ ہو گیا. آج بھی یہی کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح ووٹ لینے کے لیے ملک تقسیم ہو. اگر لڑائیں کہ پنجابی پٹھان کو یا کسی کے ساتھ، صرف یہ کوشش ہے. جبکہ ملک کی ضرورت ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو کے ایک قوم بن کے، اتنا بڑا کرائسس ہے، ملک کو تباہی کے کنارے پہ کھڑا کر دیا، ہم سب مل کے اس میں سے نکلیں. اور آخر میں ایک اور کوشش ہو رہی ہے کہ پاکستان کی فوج کو اور تحریک انصاف کو آمنا سامنا کروایا جائے، ہمارا آپس میں لڑائی کروائی جائے. یہ بھی پی ڈی ایم کی پوری کوشش ہے. کیونکہ وہ پھر سے الیکشن تو یہ اب جیت ہی نہیں سکتے. جب الیکشن نہیں جیت سکتے تو کچھ تو کرنا ہے کہ کسی طرح تحریک انصاف ختم کرو. یہ تو کر ہی نہیں سکتے. لہذا پاکستانی فوج کو ان کے اوپر چھوڑو، اس کو ان کے خلاف کرو. میں یہ واضح کر دوں، فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے. میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے. میں نے اس ملک سے اپنا بوریا بسترا اٹھا کے، اتنے بیگز لے کے، میں نے باہر نہیں بھاگنا. میں نے یہی مرنا ہے. اور جو آدمی اس ملک میں پتا ہو کہ اس کی جان خطرے میں، اس کے باوجود وہ جاتا ہے اسلام آباد کی عدالت میں. پتا تھا کہ 1.5 مہینے سے میں کہہ رہا تھا کہ مجھے دینی انتہا پسند کے نام پہ میرے اوپر واردات کریں گے. اس کے باوجود میں جاتا تھا، سارے اپنے جو لانگ مارچ میں کھلے پبلک میں جاتا تھا. موت کا خوف نہیں ہے اس کو اپنے ملک کا خوف ہے. اس وقت مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ جو لوگ جن کے صرف ذاتی انٹرسٹ ہیں، یہ سب اکٹھے ہو کے کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو راستے سے ہٹاؤ. ان کو کوئی ملک کی فکر نہیں ہے. اس ملک کو تباہ کرنے کا یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ ایک فیڈرل پارٹی جو ملک کو اکٹھا کر سکتی ہے، اس کے سربراہ کو قتل کر دو. یہ کوشش ہے. اور یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ فوج کو ورغلائیں ہمارے خلاف کہ جی دیکھیں وہ کر دیا، سوشل میڈیا پہ یہ کر دیا. سوشل میڈیا کو سمجھ لیں سب، کسی کا کنٹرول نہیں ہے سوشل میڈیا پہ. جب امپورٹڈ حکومت نامنظور جو چلا، وہ سارے ٹویٹر کے ریکارڈ ٹوٹ گئے. کیا ہمارے پاس اتنے لوگ ہیں کہ اتنی زیادہ ہم ٹویٹس کر سکتے تھے؟ یہ پبلک کی دل کی آواز تھی. جو سوشل میڈیا ہے، یہ سب سے بڑا ایک ڈیموکریسی کا ایک نئی چیز آ گئی ہے. جس کے پاس موبائل فون ہے اس کی آواز آ گئی ہے. جو یہ نہیں سمجھتا وہ کہے گی جی اس کے کہنے پہ کر رہا ہے. کوئی کسی کے کہنے پہ کچھ کر سکتا ہے؟ لوگ اپنی اب آواز بلند کر سکتے ہیں، لوگ برا بھلا کہہ سکتے ہیں. اور جو باہر بیٹھے ہوئے پاکستانی، ان کو تو خوف ہی اب کوئی نہیں ہے. ان کو تو کوئی پکڑ نہیں سکتا، یا ایف آئی اے آ کے اور رات کو بند کر کے ان کو کمروں میں مارے. وہ تو بول سکتے ہیں. تو یہ آواز سنیں لوگوں کی.
بجائے یہ کہ جی تحریک انصاف کچھ کر رہی ہے، کوئی غلط کام کر رہی ہے، وہ انگریزی میں لفظ ہے اسمیل دا کافی. دیکھیں کدھر جا رہا ہے ملک، لوگ کدھر جا رہے ہیں. اور یہ مینار پاکستان یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا جلسہ نہ ہو. وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ میں آج چیلنج کرتا ہوں، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑی پبلک نکلے گی مینار پاکستان. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قوم کھڑی کدھر ہے. آپ کو لوگ اب جو بھی رکاوٹیں کریں گے وہ آئیں گے لوگ، کیونکہ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں ملک سے کیا ہو رہا ہے. لوگ بے وقوف نہیں ہیں. جو سمجھتا ہے کہ پبلک جانور ہے، بھیڑ بکری ہیں، اس سے بڑا بے وقوف آدمی کوئی نہیں ہے. ابراہیم لنکن کی ایک سب سے بڑی سیئنگ ہے، بڑا دانشور تھا، پریزیڈنٹ بھی تھا. اس نے کہا آپ تھوڑی دیر کے لیے ساری قوم کو بے وقوف بنا سکتے ہیں اور سارا وقت تھوڑے سے لوگوں کو بے وقوف بنا سکتے ہیں، لیکن سارا وقت ساری قوم کو آج تک کوئی بے وقوف نہیں بنا سکا. اور اوپر سے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اتنا زیادہ شعور ہے جو کبھی ان ساری تاریخ میں کبھی نہیں تھا. تو میں پھر سے کہتا ہوں، ملک کی خاطر یہ جو راستے پہ نکل گئے ہیں، خدا کے واسطے ہوش کریں. یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ اس ملک کی تباہی کا راستہ ہے. اس کا صرف پھر سے میں کہتا ہوں، ہم کوئی چیز ڈیمانڈ نہیں کر رہے، کسی کی مدد نہیں مانگ رہے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن لے کے آئیں تاکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے اور اس کے بعد معاشی سٹیبلٹی آئے، معیشت کو اٹھائیں. اس کے بعد جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، کوئی آج اس جو معیشت تیزی سے زمین میں گھسی چکی ہے. اور شرمناک بات یہ ہے کہ سینٹ میں کھڑا ہو کے اسحاق ڈار کہتا ہے کہ جی IMF نے ہمیں کہا کہ کوئی ہمارا نیوکلیر پروگرام کو کیپ کرو، یا جو میں نے مسائل پروگرام کو. یعنی اس سے خطرناک بات کیا ہے؟ میں نے بلکہ تقریباً 10 مہینے پہلے میں نے ایک بات کہی. میں نے کہا جب ایک قوم کا دیوالیہ نکل جاتا ہے تو اس کی نیشنل سیکیورٹی بھی کمپرومائز ہو جاتی ہے. اگر قوم کا دیوالیہ نکلے گا تو اس کا اگلا مسئلہ یہ ہوگا کہ اس کی سیکیورٹی کے اوپر کمپرومائزز ہوں گے. جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ سب سے پہلے کوشش کریں گے کہ پاکستان کو ڈسارم کیا جائے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اسی طرف یہ اب بات چیت شروع ہو گئی کہ جی ہمارا دیوالیہ نکل گیا، اب IMF تب مدد کرے گی اگر ہم یہ کریں. یعنی ہم اپنی نیشنل سیکیورٹی پہ کمپرومائز کریں. تو اس لیے میں آخر میں پھر سے اپنے چیف جسٹس صاحب سے کہتا ہوں کہ یہ جو میرے سے ہوا جوڈیشل کمپلیکس میں، یہ مجھے مارنے کی سازش تھی، یہ ٹریپ تھا. جب آپ انویسٹیگیٹ کریں گے نامعلوم افراد کون ہیں، آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ پلان ان کا کیا تھا. جیل میں نہیں تھا، جیل بھی پلان تھا، لیکن مارنے کا پلان تھا. اور اسی طرح اگر مجھے ایکسپوز کرتے رہیں گے تو یہ زیادہ دیر نہیں ہے، کبھی نہ کبھی تو یہ کامیاب ہو جائیں گے. کون ذمہ دار ہوگا اس کا کہ اگر جو میرے اوپر قتل کیا، گولیاں چلائی، اس کا تو ہو رہا ہے ویڈیو کانفرنسنگ کے اوپر کیونکہ اس کی جان خطرے میں ہے، وہ تو عدالت میں نہیں جاتا. اور میرا جس نے مارنے کی کوشش کی وہ کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر اس کو لے کے جا رہے ہیں، سارا وقت اتنے سفر کر رہا ہے، پبلک میں ایکسپوزڈ ہے. تو میں پھر سے ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے ویڈیو کانفرنسنگ کے اوپر لیں. مجھے کوئی چیز چھپانے کی، نہ میں آج تک کسی عدالت سے گھبراتا ہوں، نہ میری کوئی کمر میں درد ہوگی. میں ساری چیزیں کرنے کے لیے تیار ہوں. اور پھر میری ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ ایک وہ کریں، اور ایک یہ جو ہیومن رائٹس، جس طرح ہماری ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں، ہمارے پاس صرف فنڈامنٹل رائٹس پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمارا آئین اور ہمارا سپریم کورٹ ہے. شکریہ. پاکستان زندہ باد.
تو اس لیے میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو میرے سے ہوا، جس طرح میرے پاکستانیوں، میں سب سے پہلے ابھی آپ کو ایک ویڈیو دکھانے لگا ہوں. میں چاہتا ہوں یہ آپ ویڈیو غور سے دیکھیں، کیونکہ جب میں گھر سے ہفتے کی صبح کو یہاں سے نکلا تھا تو میں بشرا بیگم کو خدا حافظ کہہ کے نکلا تھا. مجھے علم تھا کہ یا میں جیل میں جاؤں گا اور یا مجھے قتل کیا جائے گا، لیکن کیونکہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ نہ کوئی کہے کہ عمران خان عدالت میں پیش ہونے سے ڈرتا ہے، اور میں نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہفتے کو میں وہ میجسٹریٹ کے سامنے اس کے سامنے پریزنٹ کروں گا اپنے آپ کو. تو اس لیے میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو میرے سے ہوا، جس طرح میرے سے اس فیشسٹ، اس امپورٹڈ حکومت نے جو میرے سے کیا، یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی سے نہیں کیا گیا. ایک آدمی اپنے آپ کو پیش کرنے آ رہا ہے عدالت کے سامنے، اور انہوں نے اسلام آباد کے ٹول پلازا سے سارا موٹر وے بند کر دیا، ایک لین رکھی کہ صرف عمران خان اکیلا اس کی گاڑی نکلے تاکہ پیچھے سے جو بھی تھے 40-50 گاڑیاں تھیں وہ وہیں رک جائیں. وہ وہاں روکی، اور پھر ادھر سے میں جب آگے گیا تو جو راستے میں رکاوٹیں آتی گئیں، لوگ پیچھے سے کاٹتے گئے تاکہ عمران خان کے ساتھ کوئی لوگ نہ ہوں. آخر کرتے کرتے 4.5 گھنٹے مجھے لگے ٹول پلازا سے لے کے پہنچنے تک وہ جو جوڈیشل کمپلیکس ہے میرے پاکستانیوں، اس کے پہنچنے سے پہلے کوئی وجہ نہیں تھی. ایک دم ٹیئر گیس شیلنگ ہو گئی. میں چاہتا ہوں یہ آپ ویڈیو غور سے ایک ہم دیکھ رہے ہیں، آرام سے جا رہے ہیں. جب میں پیشی دینے جا رہا ہوں لوگ ساتھ، اور لوگ پتہ نہیں کدھر سے آئے. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، ہمارے کارکن بھی بڑے کم تھے. لوگ عام پتہ نہیں کہاں سے لوگ آئے کہ وہ ساتھ چلنا شروع ہو گیا، یا میں جیل میں جاؤں گا اور یا مجھے قتل کیا جائے گا. لیکن یہ بھی ہم نے معجزہ دیکھا کہ جیسے ٹیئر گیس شیلنگ ہوئی، تیز ہوا چلی، وہ اس طرف چلی گئی ہوا جدھر کہ پولیس شیل کر رہی تھی. اور میں نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا ہفتے کو، اور پھر آگے وہ میجسٹریٹ کے سامنے پتھر مارے گئے، وہاں پریزنٹ کروں گا ہونا تھا، اشتعال ڈلوایا گیا. میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں آخر میں پہنچا میرے سے ہوا جوڈیشل کمپلیکس کے دروازے پہ. میرے سے 40 منٹ میں وہاں کھڑا رہا. ادھر سے اوپر سے پتھر مار رہی تھی پولیس. یہ پاکستان کی ٹیئر گیس شیلنگ کسی سے نہیں کیا گیا. یعنی ایک آدمی اپنے آپ کو پیش کرنے آ رہا ہے، اپنے آپ کو لے کے جا رہا ہے جوڈیشل اپنے میجسٹریٹ کے سامنے ٹول پلازا سے. یہاں سارا موٹر وے بند کر دیا، ایک لین رکھی. 3 جگہ سے عمران پاک پہ حملہ اور اس کی گاڑی نکلے ادھر لے کے جا رہے ہیں. جو میں پہلے کہہ رہا ہوں، میں جا رہا ہوں 50 گاڑیاں تھیں وہ وہیں رک جائیں. اور وہاں پہنچ رہا ہوں، سارا راستہ ادھر سے میں جب آگے گیا، اور جب وہاں پہنچتا ہوں جو راستے میں اوپر سے پتھراؤ بھی ہو رہا ہے، شیل بھی ہو رہا ہے. لوگ جب میں اندر جاتا ہوں گئے تاکہ عمران، یہ میں کل بھی بتا چکا ہوں، لیکن میں آپ کو ایک نئی چیز آخر کرتے کرتے 4.5 جب میں دروازے کے اندر جاتا ہوں تو جو وہ میں سین دیکھتا ہوں پولیس ہی پولیس بھری ہوئی ہے. لیکن صرف پولیس پہنچنے سے رینجرز بھی ہیں، کوئی وجہ نہیں تھی. ایک دم ٹیئر گیس پیشی پہ جا رہا ہوں. ایک ہم دیکھ رہے ہیں، آرام سے جا رہے ہیں، لیکن میں پیشی دینے جا رہا ہوں. آپ کو دکھانا چاہتا ہوں لوگ ساتھ، اور لوگ پتہ نہیں کدھر سے آئے. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، ہمارے کارکن بھی بڑے کم تھے. لوگ عام پتہ نہیں کہاں سے ارد گرد سے لوگ آئے، وہ ساتھ چلنا شروع ہو گئے. ان کے اوپر ٹیئر گیس شیلنگ ہوئی. یہ بھی ہم نے معجزہ دیکھا کہ جیسے ٹیئر گیس شیلنگ ہوئی، تیز ہوا چلی ہوئی، وہ اس طرف چلی گئی ہوا جدھر کے پولیس شیل کر رہی تھی. یہ بھی اللہ کا معجزہ میں نے دیکھا. اور پھر آگے گئے، پھر شیلنگ ہو گئی، پھر پتھر مارے گئے. وہاں انتشار ہونا تھا، اشتعال ڈلوایا گیا. آخر میں پہنچا جوڈیشل کمپلیکس کے دروازے پہ. 40 منٹ میں وہاں کھڑا رہا. ادھر سے اوپر سے پتھر مار رہی تھی پولیس، ٹیئر گیس شیلنگ کر رہی تھی. یعنی ایک آدمی اپنے آپ کو لے کے جا رہا ہے جوڈیشل اپنے میجسٹریٹ کے سامنے. یہاں پوری پولیس 3 جگہ سے زمان پاک پہ حملہ ہو رہا ہے کہ جی یہ مجھے ادھر لے کے جا رہے ہیں، جو میں پہلے کہہ رہا ہوں میں جا رہا ہوں. اور وہاں پہنچ رہا ہوں، سارا راستہ رکاوٹیں،
اور جب وہاں پہنچتا ہوں 40 منٹ میں باہر کھڑا ہوں, اوپر سے پتھراؤ بھی ہو رہا ہے, شیلز بھی ہو رہے ہیں. اور جب میں اندر جاتا ہوں, یہ میں کل بھی بتا چکا ہوں, لیکن میں آپ کو ایک نئی چیز آج بتانا چاہتا ہوں. جب میں دروازے کے اندر جاتا ہوں تو جو وہ میں سین دیکھتا ہوں, پولیس ہی پولیس بھری ہوئی ہے. لیکن صرف پولیس نہیں بھری ہوئی, رینجرز بھی ہیں. یعنی میں تو اپنے آپ کو پیشی پہ جا رہا ہوں, پولیس, رینجرز. لیکن جو سب سے بڑی چیز میں آج آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, وہاں نامعلوم افراد تھے شلوار قمیضوں میں. اور میں جب گیٹ کے اندر جانے لگا, انہوں نے جب حملہ کیا, کوئی کچھ نہیں کر رہا تھا, انہوں نے, پولیس نے ایک دم مارنا شروع کیا. تو تب میرا ایک کولیگ جلدی سے وہ آیا اور اس نے اشارہ کیا کہ نکلو باہر. اور اس نے کیوں اشارہ کیا نکلو باہر؟ کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ ٹریپ تھا. یہ صرف جیل تو میں سوچا تھا کہ میں جیل میں چلا جاؤں. اس نے کہا یہ جیل نہیں ہے, یہ قتل کرنے لگے ہیں آپ کو. پھر ہم نے گاڑی نکالی. تو میں یہ آج آپ کے سامنے یہ تھوڑی سی یہ ویڈیو دیکھیں, ذرا غور کریں اس ویڈیو پہ کہ اس جوڈیشل کمپلیکس میں جو ہمارے وکیل تھے ان کو مار مار کے پولیس نے اندر نہیں گھسنے دیا, ان کے اوپر ڈنڈے برسائے, کسی کو وہاں جانے نہیں دے رہے تھے. ان لوگوں کو انہوں نے کیوں اندر جانے دیا؟ میں چاہتا ہوں کہ میرے چیف جسٹس, پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس, پلیز یہ بھی آپ غور سے دیکھیں ہو کیا رہا ہے اس ملک میں. ایک آدمی قانون کی بالادستی کے لیے یہاں سے نکلتا ہے, رکاوٹیں روکتا کوئی بھی ہوتا واپس چلا جاتا. اس کے باوجود وہ صرف یہ بتانا چاہتا تھا, پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے مجھے جیل میں ڈالنا ہے, کیونکہ تیاری تو ہمیں پوری نظر آ گئی. راست اتنی پولیس ایف سی تو میں نے کبھی دیکھی نہیں ہے ایک آدمی کے لیے. اب جب اندر جاتے ہیں تو جو وہاں سینز ہیں, میں یہ چاہتا ہوں چیف جسٹس صاحب آپ بھی غور سے دیکھیں, آپ کو پتا چلے آج اس ملک میں ہو کیا رہا ہے. یہ ذرا پلیز ٹیپ چلا کے دیکھیں. بازی والی بات تو دن سے لے گئے, بعد میں پتا لگا کہ وہ خالی گاڑیاں. 2:50 ہو چکے ہیں اور یہ صورتحال ہے. پوزیشن سنبھالی ہوئی ہیں پولیس نے, اور یہ کچھ نامعلوم افراد بھی ہیں, ان کا نہیں پتا یہ کس ادارے سے ہیں, یہ کون ہیں. یہ دیکھیں, یہ نامعلوم افراد ہیں اور ان کے ایڈریس کے اوپر نہیں لکھا ہوا کہ یہ کون ہیں, کس ادارے سے ہیں, کیا ہیں. آگے بھی پولیس نے یہ پوزیشنیں لی ہوئی ہیں. یہ وہ روڈ ہے جس سے آنا ہے عمران خان نے. یہ دیکھیں, اور مختلف اس میں لینز میں, اور یہ دیکھیں اس گیٹ سے اندر بھی پولیس اور دیگر اداروں کے لوگ ہیں, اس گیٹ کے اندر بھی. بازی والی بات تو دن سے لے گئے, بعد میں پتا لگا کہ وہ خالی گاڑیاں. چیف جسٹس صاحب, میں آپ کو اس لیے مخاطب کر رہا ہوں کیونکہ اس وقت جو ملک میں حالات ہو رہے ہیں, میں نے اپنی زندگی میں اس طرح کے حالات نہیں دیکھے. کوئی قانون نہیں ہے اس باری, کسی قسم کا اس وقت کوئی ادب نہیں ہے اس ملک کی آئین کا. ہر قسم کا حربہ استعمال کیا جا رہا ہے ایک مقصد کے لیے کہ پہلے تو عمران خان کو راستے سے ہٹاؤ. میں تو مینٹلی تیار ہی گیا تھا یہاں سے کہ مجھے جیل میں ڈال دیں گے. جیل میں نہیں, یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ اب جیل میں بھی اگر یہ گیا تو جو اس ملک کے حالات ہیں, الیکشن کے رزلٹ تو واضح ہیں, یہ جو مرضی کر لیں, یہ تو اب الیکشن جیت ہی نہیں سکتے, جو جتنی مرضی دھاندلی کر لیں. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس کو قتل کرنا. میں یہ کیوں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میری جب زندگی خطرے میں ہے, مجھے کیوں اس طرح کی اپیرنسز کرنے دیتے ہیں. جب جس آدمی نے مجھے گولیاں ماری وہ تو آج جیل سے ویڈیو کانفرنسنگ پہ بات کر رہا ہے. میں جب نکلتا ہوں باہر, پہلے تو میری جان خطرے میں ہوتی ہے, کوئی پروٹیکشن نہیں ہوتی.
اس کے بعد دوسری چیز، جیسے میں باہر نکل کے واپس آتا ہوں اور دہشت گردی کے کیس ہو جاتے ہیں. تقریباً 100 کیسز ہو گئے میرے اوپر. مجھے صرف کیا میں نے غلطی کی جو میرے اوپر دہشت گردی کے کیس ہو گئے. لیکن اس سے بھی زیادہ مجھے یہ بتائیں کہ میری پروٹیکشن کیا تھی. جب میں نے اس جوڈیشل کمپلیکس کے اندر جانا تھا اور انہوں نے دروازے بند کر دینے تھے، کس نے مجھے حفاظت کرنی تھی؟ 4-5 میرے ساتھ جو لوگ ہونے تھے انہوں نے تو جو پولیس اور یہ نامعلوم افراد کی نفری تھی، انہوں نے تو بڑی جلدی ان کو سائڈ پہ کر دینا تھا اور مجھے اکیلا کر دینا تھا. اور میں آج آپ کو بتا رہا ہوں ان کا پلان کیا تھا. چیف جسٹس صاحب، میں یہ پلان بڑی دیر کا 1.5 مہینے پہلے میں بولا شروع ہوا پبلک ریلیز میں کہ انہوں نے ایک دینی انتہا پسند کے نام پہ مجھے قتل کرنا تھا. 1.5 مہینے سے میں لگا ہوا تھا. کسی نے پرواہ نہیں کی. وہ ہوا، اللہ نے بچا لیا. اب میں یہ تب سے لگا ہوا ہوں کہ ان کا انٹرسٹ مجھے مارنا ہے. اور یہ جو صرف مجھے یہ جو کیسز کر رہے ہیں اور مجھے جو باہر نکالتے ہیں اور ایکسپوز کرتے ہیں، اس کا مقصد صرف مارنا ہے. ان کو پتہ ہے کہ عمران خان نے آج تک کبھی قانون نہیں توڑا. ان کو پتہ ہے کہ مجھے گولیاں لگنے سے پہلے سب عدالتوں میں جا رہا تھا. اور ان کو پتہ ہے کہ اس کے بعد بھی میں عدالتوں میں گیا ہوں. لیکن مجھے کوئی پروٹیکشن نہیں تھی. جب کہیں میں جاتا ہوں، ہر قسم کوئی بھی اس وقت واردات کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. لیکن جو یہاں جوڈیشل کمپلیکس میں ہوا ہے، میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے وکیلوں کو بھی باہر نکال دیا، تھوڑے سے لوگوں کو اندر جانے دیا، گنتی کے لوگ تھے وہاں، پولیس رینجرز بھرے ہوئے تھے، نامعلوم افراد وہاں کیا کر رہے تھے. یہ 20 لوگ، ان کی شکلیں ہم دیکھیں، یہ کون لوگ تھے؟ مجھے پتہ یہ کون لوگ تھے اور ان کا مقصد کیا تھا. ان کا مقصد وہی تھا جو مجھے انہوں نے وزیر آباد مارنے کی کوشش کی ہے. اور اللہ نے بچایا مجھے. وہ نام مجھے بتاتا اور جو نام میں سین دیکھتا، مجھے تو آنکھوں میں نظر آ گیا کہ یہ کرنے کیا جا رہے ہیں. جب میں عدالت میں انٹر کر رہا ہوں، پولیس نے چارج کر دیا، اوپر سے وہ اینٹیں مار رہے ہیں، اشتعال دے رہے ہیں. انتشار پھیلا کے اس کے اندر انہوں نے مجھے قتل کرنا تھا کہ جی یہ دیکھیں انتشار میں یہ قتل ہو گیا. یہ جو لوگ 20 گئے ہیں، ان سے پوچھیں کہ ان کا مقصد کیا تھا اندر جانے کا. ان کا مقصد مجھے قتل کرنے کا تھا. تو میں بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب، یہ جتنے بھی میرے اوپر کیسز ہیں، ایک کیس بھی جینوئن نہیں ہے. یہ کیسز صرف مجھے عدالتوں میں یہاں سے نکال کے قتل کرنے کے لیے. انہوں نے اگر مجھے جیل میں بھی ڈالا، ادھر بھی یہ قتل کریں گے. کیونکہ جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، یہ ذاتی مفادات، یہاں اربوں روپیہ ہے، ملک سے باہر بھی پڑا ہوا ہے، یہاں آگے ان کو پیسہ نظر آ رہا ہے، ملک کا دیوالیہ نکل گیا. یہ پیسے بنانے کے چکر میں ان کو خطرہ یہ ہے کہ عمران خان آ گیا تو یہ جو ہم نے اتنی محنت سے پیسے چوری کیے ہیں اور جو ہمارے باہر پیسے پڑے ہیں اور آگے بننے ہیں، وہ ہونے نہیں دے گا. یہ اپنے مفادات کے لیے کرنے جا رہے ہیں. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ پاکستان میں کس قسم کا انتشار پھیلے گا. اس کے بعد ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ دشمن بھی وہ نہیں کرنا چاہتا، اس ملک سے نہیں کرے گا جو یہ کرنا چاہتے ہیں. ابھی تک دشمن بھی وہ نہیں کر سکتا تھا جو جب سے ان چوروں کو ہمارے اوپر ایک ایکس آرمی چیف نے مسلط کیا، وہ دشمن بھی اتنا رزلٹ نہیں لے سکتا تھا جو آج پاکستان کی تباہی کی ہے. اب یہ جو اگلا فیز ہے، عمران خان کو قتل کرنے کا جو فیز ہے، ان کو فکر نہیں ہے. چیف جسٹس صاحب، ان کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہیں، انہوں نے باہر بھاگ جانا ہے. انہوں نے اس ملک میں نہیں رہنا. ملک میں جب انتشار آئے گا، ان کا کوئی سٹیک نہیں ہے. ان کو پتہ ہے انتشار آئے گا. نواز شریف نے کہا جی مہینہ لگے گا تو لوگ ٹھیک ہو جائیں گے. اگر مہینے میں ملک کی تباہی ہو گئی تو آپ اس نواز شریف کو کیا فرق پڑے گا؟ ڈالرز میں پیسے پڑے ہیں، سارا ٹبر باہر ویسے ہی ہے، بزنسز باہر ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، وزرداری کی بھی سارا کچھ باہر پڑا ہوا ہے، ہوٹل اس نے لیے ہوئے بینامی، آف شور اکاؤنٹس پڑے ہیں ان کے. ان کو تو ڈالر میں پاکستان کا روپیہ گرے، ملک تباہ ہو، ان کا کیا سٹیک ہے؟ سٹیک ہمارا ہے، ہماری طرح کے لوگوں کا، جن کا جینا مرنا اس ملک پہ ہے. یہ جتنے بھی اس وقت پاکستانی ہیں جنہوں نے اس ملک میں رہنا ہے، وہ ساروں کو آج سمجھنا چاہیے کہ یہ جا کے در ہے ملک.
یعنی یہ مجھے مارنے کے لیے اس لیے تیار ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو بچانا ہے, ملک کی فکر نہیں ہے. تو میں ادب سے ریکویسٹ کرتا ہوں, اور میں مجبور ہوں ریکویسٹ کرنے کے لیے. آپ اگر یہ فلم دیکھ لیں, مجھے یہ بتائیں کہ جب وکیلوں کو اندر نہیں جانے دے رہے تھے, یہ کون سی وی آئی پیز تھے جن کو اندر جانے دیا؟ اور شکلیں دیکھیں ان کی, کیا یہ کوئی وکیل تھے؟ کیا ان کا کوئی لیگل بیک گراؤنڈ ہے؟ ان کا مجھے پتا ہے کیا بیک گراؤنڈ ہے, اور وہ بیک گراؤنڈ ہے جو کہ وزیر آباد میں پورا پلان کر کے مجھے مارنے کی کوشش کی گئی. تو میں آج آپ سے پہلی چیز تو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب آپ مجھے یہ گھر سے باہر میں نکلتا ہوں, آپ میری جان خطرے میں ہوتی ہے, کوئی ذمہ داری نہیں لیتا. میری جو پرائم منسٹر کی سیکیورٹی تھی وہ بھی انہوں نے, یہ جو محسن نقوی سے گھٹیا آدمی, یہ کرمنل آدمی ہے, اس سے پہلے پوچھیں اس کے پاس پیسہ کتنا تھا, آج اربوں پتی بن گیا, کدھر سے پیسہ آیا؟ زرداری کا بیٹا کیا ہوگا؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا صرف ون پوائنٹ ایجنڈا ہے, الیکشن کروانے نہیں آئے, یہ ختم کرنے آئے ہیں پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو. اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب میرے پاس نہ کوئی سیکیورٹی ہے, جو میرے لوگ ہیں ان کو یہ روک لیتے ہیں جو تھوڑے سے ہیں, اور وہ تو نہیں سیکیور کر سکتے جس طرح کی تھریٹ ہے, تو مہربانی کر کے مجھے ویڈیو کانفرنس پہ کروائیں. جتنے کیسز ہیں میں ایک ایک کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن اس طرح مجھے ایکسپوز نہ کریں. اور یہ بال بال میری جان بچی ہے, یہ میں اتنے بڑے ٹریپ کے اندر یہ مجھے لے کے جا رہے تھے, تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو ایک تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ادھر سے جلدی سے وہ آیا اور اس نے کہا نکلو یہاں سے, یہ تو کچھ اور گیم بنی ہوئی ہے یہاں, یہ جیل کی نہیں ہے, جیل سے آگے کی. تو اس لیے ایک تو میں نے یہ بات کہی. دوسرا, کل سے ہمارے سارے سینئر آفس بیررز جو ہیں پارٹی کے, سب کے گھروں کے اندر اٹیکس ہو رہے ہیں. جمشید چیمہ اور مسرت ان کی بیوی, ان کے گھر 3 بجے پولیس آتی ہے رات کے, 2 گھنٹے ان کے گھر بیٹھی رہتی, چیزیں توڑ دیتی ہے. کیا ان کا جرم کیا؟ کون سی, کس طرح آئے ہیں اسے کسی کے گھر کے اندر؟ جس طرح میرے گھر میں آ کے ساری چیزیں چوری کر کے لے گئے, ان کے گھر سے بھی چیزیں چوری کر کے لے گئے. یہ ہے پولیس کا آج امیج جو یہ جو آئی جی ہے اور یہ جو سی ایم ہے, یہ جو کر رہے ہیں. بدنام پولیس ہو رہی ہے, وجہ ان کی ہے, ڈرا دھمکا رہے ہیں. ہر جتنے بھی سیریز ہیں ان کے باہر پولیس کھڑی تھی, رات پولیس پہنچ گئی ڈرانے کے لیے, دھمکانے کے لیے. حسان نیازی وہ بیل لیتا ہے اسلام آباد سے اینٹی ٹیررزم کی, اس کے اوپر بھی دہشت گردی, وہ بیل لے کے باہر نکلتا ہے, ویگا میں اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, ابڈکٹ کر کے لے جاتے ہیں. کون سے قانون کے تحت؟ علی امین یہاں سے جا رہا ہوتا ہے کل رات واپس, چیک پوائنٹ پہ اس کی گولیوں, پوری پولیس کھڑی ہوتی, گولیاں چل جاتی ہیں اس کی گاڑی کے اوپر, اور پھر وہی کہ پہلے اس کے اوپر گولی اور پولیس کہتی ہے جی ہمیں اس نے گولیاں چلائی ہیں. وہ جس طرح اس کو ذل شاہ کو جس طرح بے دردی سے تشدد کر کے مارا بچارے کو گیا اور مرڈر کیس میرے پہ ڈال دیا, وہ یہاں سے کوئی غیر قانونی طور پہ میرے گھر کے دروازے توڑ کے یہاں گھسے, اور یہاں کے جی کلیشنکوفs مل گئی ہیں, تو ان کو پتہ نہیں کیا مل گیا, اور پتہ نہیں کوئی پلاسٹک بوتل کے اندر پیٹرول بم ملا ہے. یہ ان کو جس طرح اللہ ان کے جھوٹ ایکسپوز کرتا ہے, یعنی ان کو شرم بھی نہیں ہے کہ اس طرح کی چیزیں میرے گھر پہ ڈال دی, بجائے غیر قانونی مجرم پیشہ لوگ اس گھر میں آ کے سب کچھ توڑ. بیچارے کمزور سے نوجوانوں, نوکروں کو اٹھا کے لے گئے, نوکروں کو مارا انہوں نے. وہ بیچارہ خنسامہ سفیر, وہ بیچارہ سوکھا ساتھ, اس کو ڈنڈے مار کے اٹھا کے لے گئے. یہ کون سا قانون ہے؟ ساری جگہ جدھر سے ہم سنتے ہیں کہ جی کوئی باہر آ گئے, یا پنجاب میں تو انہوں نے پوری ایک ہراساں پھیلایا ہوا. ان سے فیصلہ کیا کہ ہم نے مینار پاکستان میں جلسہ کرنا ہے. اب پتہ چلے جی کل عدالت فیصلہ کرے گی. ہمیں کہا کہ ہاں بدھ کو آپ کر سکتے ہیں, اب کل پہ چلا گیا, اور وہاں پورا اسٹیج سیٹ اپ کرنا ہے, صرف اس لیے کہ کسی نہ کسی طرح ان کا کیمپین بھی روکی جائے, یہ الیکشن نہ کر سکیں, ان کے لوگ بھاگ جائیں, سینئر لوگوں کو ڈرا دیں. تو پہلے تو میں اپنی عدلیہ, دیکھیں ہمیں ہوپ صرف اس وقت پاکستان کی عدلیہ سے ہے, ہماری ہیومن رائٹس کی حفاظت کریں. لیکن میں آج سے سارے ہم ان
سب ثبوت اکٹھے کر رہے ہیں. جس طرح کا انہوں نے ظلم اور تشدد کیا لوگوں پہ, ہم سارے ثبوت اکٹھے کر کے یہ سارے انٹرنیشنل ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز کو آج ہم بھجوا رہے ہیں, یورپین یونین کو اپروچ کر رہے ہیں. میں سارے جو اوورسیز ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے چیپٹرز ہیں, آپ سارے وہاں جا کے پولیٹیکل جو پولیٹیشنز ہیں مقامی, سب کو بتائیں کہ ہیومن رائٹس جس طرح کی وائلیشنز آج پاکستان میں ہو رہی ہیں اس کی کوئی مثال نہیں. ہماری جمہوریت کو قتل کیا جا رہا ہے, کسی کو آئین کی فکر نہیں ہے. ابھی تک جو الیکشن کروانا تھا, مجھے بتائیں 30 اپریل کو الیکشن ہے, تو یہاں تو کوئی الیکشن کی فضا ہی نہیں بننے دے رہا ہے. پہلے ہماری ریلیز کے اوپر اٹیک کر دیا جو پہلی دن تھی, اس کے اوپر انہوں نے جس ضلع شاہ بیچارہ شہید ہوا, کتنے ورکرز کو مارا, اور اب پھر جو جلسہ کرنا تھا اوپننگ اس کے اوپر وہ پرمیشن نہیں دے رہا ہے. تو یہاں تو جمہوریت کا قتل ہو رہا ہے, آئین کا قتل ہو رہا ہے. ہم انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو پھر سے میں کہہ رہا ہوں آج اپروچ کریں گے, فورن کیپٹلز کو اپروچ کریں گے, اپنے پی ٹی آئی کے جو چیپٹرز ہیں دنیا کے اندر ان کے ذریعے, اور اس کے علاوہ ہم اپنے آنریبل چیف جسٹس آپ کے سامنے جو وائلیشنز ہو رہی ہیں اس ملک کے اندر, کوئی یہاں قانون نہیں رہ گیا, جنگل کا قانون ہے, مائٹ از رائٹ, اس کے مطابق اس وقت یہاں ہر قسم کا ہراساں خوف پھیلایا جا رہا ہے. اس کے بعد ایک اور کوشش کیا ہو رہی ہے کہ یہاں ہمارے ایک تقسیم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. پہلے تو جو یہاں ہمارے ورکرز پشتون جو بھی ہمارے ساتھ آئے ہوئے تھے ان کو طالبان ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی یہ کوئی دہشت گرد ہے, ان کو دہشت گرد بنانے کی کوشش کی ہے. انتشار پھیلا رہے ہیں کہ سارے ہمارے ریئیکٹ کر رہے ہیں جتنے پشتون ہیں. کسی کو ابھی کہا کہ جی دیر میں ایک طالبان یہاں پہنچا ہوا تھا, اس کی دیر سے سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ میں نہ طالبان تھی, میں ادھر دیر میں بیٹھا ہوں, میں کبھی زبان پاک ہی نہیں گیا. اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں, ڈس انفارمیشن. ان کی یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں اور ہم دہشت گردی کی طرف جا رہے ہیں, اور یہ جو جھوٹوں کی ملکہ ہے اس کی طرف سے یہ بار بار آ رہا ہے, کیونکہ وہ تو ایسے پھر رہی ہے جیسے پاکستان اس کی کوئی جاگیر ہے, کوئی قانون سے وہ اوپر ہے, وہ حکم کر رہی ہے کہ یہ کرو, اس کو پکڑو, اس کو معاف کر دو, میرا باپ نیلسن منڈیلا ہے اس کے سارے کیسز ختم کر دو. یعنی اس کو تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی آئین اور قانون بھی ہے. یہ جو تقسیم کرنے کی کوشش ہے, انتشار پھیلانے کی کوشش ہے, اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے کسی نہ کسی طرح الیکشن میں سے نکلنا ہے. اگر کسی پارٹی, کوئی پارٹی اس ملک میں آج انتشار نہیں چاہتی, وہ تحریک انصاف ہے, کیونکہ ہم الیکشن چاہتے ہیں. جو الیکشن چاہے گا وہ کیوں ملک کے اندر انتشار چاہے گا؟ جو سارے راستے میں کل سیٹرڈے کو اسلام آباد کرنا ہے, جو ہمارے اوپر انہوں نے کسی پارٹی, کوئی پارٹی جس طرح کے آج انتشار ربر بلٹس اور یہ جو ٹیئر گیسیں کی, جب کوئی کچھ نہیں کر رہا تھا, پرامن چلے جا رہے تھے. اشتعال پھیلانے کی کوشش ہے, کسی طرح انتشار پھیلے, لوگوں کو جوش آئے, وہ واپس ریٹیلیٹ کرے. کوشش صرف یہ ہے. یہاں بھی آ کے یہ جو انہوں نے گھر پہ کیا ہے, دیوار توڑ دی, دروازہ توڑ دیا, چیزیں لوٹ کے لے گئے, کیا اس سے لوگ جو دیکھ رہے تھے ان کے اوپر کیا گزری ہوگی؟ ساروں کو غصہ تو ہے. میں بار بار لوگوں کہتا جا رہا ہوں کہ ہم نے کسی قسم کی وائلنس میں نہیں, ہم نے کسی قسم کا ہتھیار نہیں اٹھانا. ہم نے کبھی کوشش کرنی ہے کہ ہم پرامن رہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم تو الیکشن سے آ رہے ہیں. جو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں وہ یہ پوری کوشش کر رہے ہیں. تو اس لیے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں, پہلے یہ جو انتشار کی بات ہے یہ میں کلیئر کر دوں. تحریک انصاف کا کارکن نہیں چاہتا, وہ الیکشن چاہتا ہے, وہ اس ملک میں تصادم نہیں چاہتا. اور دوسری چیز جو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہمیشہ یہ جو ذاتی مفادات کے لیے پولیٹیشنز آتے ہیں, ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسانوں کو تقسیم کر کے, نفرتیں پھیلا کے, اور پھر ہم ووٹ اکٹھے کریں. یہ بڑا پرانا طریقہ ہے. یہ جو ہندوستان میں نریندر مودی نے کیا کیا, انسانوں کو تقسیم کر دیا. اس نے ہندو نیشنلزم کو اٹھا دیا کہ آپ بہت کوئی عظیم قوم ہے, باقی
باقیوں کی وجہ سے ہم اوپر نہیں جا سکے، تو وہ سارا نفرتیں پھیلا کے اس کی پاور بڑھ گئی ہے. یہی کراچی میں کیا گیا تھا، انتشار پھیلا کے ڈیوائیڈ کر کے کہ جی بڑا ظلم ہے. باقی قومیں رہتی تھیں یا کراچی میں، ان کے خلاف نفرت پھیلا دی، کراچی تباہ ہو گیا. آج بھی یہی کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح ووٹ لینے کے لیے ملک تقسیم ہو، اگر لڑائیں کہ پنجابی پٹھان کو یا کسی کے ساتھ، صرف یہ کوشش ہے. جبکہ ملک کی ضرورت ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو کے ایک قوم بن کے، اتنا بڑا کرائسس ہے، ملک کو تباہی کے کنارے پہ کھڑا کر دیا، ہم سب مل کے اس میں سے نکلیں. اور آخر میں ایک اور کوشش ہو رہی ہے کہ پاکستان کی فوج کو اور تحریک انصاف کو آمنا سامنا کروایا جائے، ہمارا آپس میں لڑائی کروائی جائے. یہ بھی پی ڈی ایم کی پوری کوشش ہے، کیونکہ وہ پھر سے الیکشن تو یہ اب جیت ہی نہیں سکتے. جب الیکشن نہیں جیت سکتے تو کچھ تو کرنا ہے کہ کسی طرح تحریک انصاف ختم کرو. یہ تو کر ہی نہیں سکتے، لہذا پاکستانی فوج کو ان کے اوپر چھوڑو، اس کو ان کے خلاف کرو. میں یہ واضح کر دوں، فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے، میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے. میں نے اس ملک سے اپنا بوریا بسترا اٹھا کے اتنے بیگز لے کے میں نے باہر نہیں بھاگنا، میں نے یہی مرنا ہے. اور جو آدمی اس ملک میں پتا ہو کہ اس کی جان خطرے میں، اس کے باوجود وہ جاتا ہے اسلام آباد کی عدالت میں. پتا تھا کہ 1.5 مہینے سے میں کہہ رہا تھا کہ مجھے دینی انتہا پسند کے نام پہ میرے اوپر واردات کریں گے، اس کے باوجود میں جاتا تھا سارے اپنے جو لانگ مارچ میں کھلے پبلک میں جاتا تھا. موت کا خوف نہیں ہے اس کو اپنے ملک کا خوف ہے. اس وقت مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ جو لوگ جن کے صرف ذاتی انٹرسٹ ہیں، یہ سب اکٹھے ہو کے کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو راستے سے ہٹاؤ. ان کو کوئی ملک کی فکر نہیں ہے. اس ملک کو تباہ کرنے کا یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ ایک فیڈرل پارٹی جو ملک کو اکٹھا کر سکتی ہے، اس کے سربراہ کو قتل کر دو. یہ کوشش ہے، اور یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ فوج کو ورغلائیں ہمارے خلاف کہ جی دیکھیں وہ کر دیا، سوشل میڈیا پہ یہ کر دیا. سوشل میڈیا کو سمجھ لیں سب، کسی کا کنٹرول نہیں ہے سوشل میڈیا پہ. جب امپورٹڈ حکومت نامنظور جو چلا، وہ سارے ٹویٹر کے ریکارڈ ٹوٹ گئے. کیا ہمارے پاس اتنے لوگ ہیں کہ اتنی زیادہ ہم ٹویٹس کر سکتے تھے؟ یہ پبلک کی دل کی آواز تھی. جو سوشل میڈیا ہے، یہ سب سے بڑا ایک ڈیموکریسی کا ایک نئی چیز آ گئی ہے. جس کے پاس موبائل فون ہے اس کی آواز آ گئی ہے. جو یہ نہیں سمجھتا وہ کہے گی جی اس کے کہنے پہ کر رہا ہے. کوئی کسی کے کہنے پہ کچھ کر سکتا ہے؟ لوگ اپنی اب آواز بلند کر سکتے ہیں، لوگ برا بھلا کہہ سکتے ہیں. اور جو باہر بیٹھے ہوئے پاکستانی، ان کو تو خوف ہی اب کوئی نہیں ہے. ان کو تو کوئی پکڑ نہیں سکتی. ایف آئی اے آ کے اور رات کو بند کر کے ان کو کمروں میں مارے، وہ تو بول سکتے ہیں. تو یہ آواز سنیں لوگوں کی، بجائے یہ کہ جی تحریک انصاف کچھ کر رہی ہے، کوئی غلط کام کر رہی ہے. وہ انگریزی میں لفظ ہے اسمیل دا کافی. دیکھیں کدھر جا رہا ہے ملک، لوگ کدھر جا رہے ہیں. اور یہ مینار پاکستان یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا جلسہ نہ ہو. وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ میں آج چیلنج کرتا ہوں، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑی پبلک نکلے گی مینار پاکستان. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قوم کھڑی کدھر ہے. آپ کو لوگ اب جو بھی رکاوٹیں کریں گے وہ آئیں گے لوگ، کیونکہ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں ملک سے کیا ہو رہا ہے. لوگ بے وقوف نہیں ہیں. جو سمجھتا ہے کہ پبلک جانور ہے، بھیڑ بکری ہیں، اس سے بڑا بے وقوف آدمی کوئی نہیں ہے. ابراہیم لنکن کی ایک سب سے بڑی سیئنگ ہے، بڑا دانشور تھا، پریزیڈنٹ بھی تھا. اس نے کہا آپ تھوڑی دیر کے لیے ساری قوم کو بے وقوف بنا سکتے ہیں، اور سارا وقت تھوڑے سے لوگوں کو بے وقوف بنا سکتے ہیں، لیکن سارا وقت ساری قوم کو آج تک کوئی بے وقوف نہیں بنا سکا. اور اوپر سے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اتنا زیادہ شعور ہے جو کبھی ان ساری تاریخ میں کبھی نہیں تھا. تو میں پھر سے کہتا ہوں، ملک کی خاطر یہ جو راستے پہ نکل گئے ہیں، خدا کے واسطے ہوش کریں. یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، یہ اس ملک کی تباہی کا راستہ ہے. اس کا صرف پھر سے میں کہتا ہوں، ہم کوئی چیز ڈیمانڈ نہیں کر رہے، کسی کی مدد نہیں مانگ رہے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں
کہ اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن لے کے آئیں تاکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے اور اس کے بعد معاشی سٹیبلٹی آئے, معیشت کو اٹھائیں. اس کے بعد جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی, کوئی آج اس جو معیشت تیزی سے زمین میں گھسی چکی ہے, اور شرمناک بات یہ ہے کہ سینٹ میں کھڑا ہو کے اسحاق ڈار کہتا ہے کہ جی IMF نے ہمیں کہا کہ کوئی ہمارا نیوکلیر پروگرام کو کیپ کرو, یا جو میں نے مسائل پروگرام کو. یعنی اس سے خطرناک بات کیا ہے؟ میں نے بلکہ تقریباً 10 مہینے پہلے میں نے ایک بات کہی. میں نے کہا جب ایک قوم کا دیوالیہ نکل جاتا ہے تو اس کی نیشنل سیکیورٹی بھی کمپرومائز ہو جاتی ہے. اگر قوم کا دیوالیہ نکلے گا تو اس کا اگلا مسئلہ یہ ہوگا کہ اس کی سیکیورٹی کے اوپر کمپرومائزز ہوں گے. جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ سب سے پہلے کوشش کریں گے کہ پاکستان کو ڈسارم کیا جائے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اسی طرف یہ اب بات چیت شروع ہو گئی ہے کہ جی ہمارا دیوالیہ نکل گیا, اب IMF تب مدد کرے گی اگر ہم یہ کریں, یعنی ہم اپنی نیشنل سیکیورٹی پہ کمپرومائز کریں. تو اس لیے میں آخر میں پھر سے اپنے چیف جسٹس صاحب سے کہتا ہوں کہ یہ جو میرے سے ہوا جوڈیشل کمپلیکس میں, یہ مجھے مارنے کی سازش تھی, یہ ٹریپ تھا. جب آپ انویسٹیگیٹ کریں گے نامعلوم افراد کون ہیں, آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ پلان ان کا کیا تھا. جیل میں نہیں تھا, جیل بھی پلان تھا, لیکن مارنے کا پلان تھا. اور اسی طرح اگر مجھے ایکسپوز کرتے رہیں گے تو یہ زیادہ دیر نہیں ہے, کبھی نہ کبھی تو یہ کامیاب ہو جائیں گے. کون ذمہ دار ہوگا اس کا کہ اگر جو میرے اوپر قتل کیا, گولیاں چلائی, اس کا تو ہو رہا ہے ویڈیو کانفرنسنگ کے اوپر کیونکہ اس کی جان خطرے میں ہے, وہ تو عدالت میں نہیں جاتا. اور میرا جس نے مارنے کی کوشش کی وہ کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر اس کو لے کے جا رہے ہیں, سارا وقت اتنے سفر کر رہا ہے, پبلک میں ایکسپوزڈ ہے. تو میں پھر سے ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے ویڈیو کانفرنسنگ کے اوپر لیں. مجھے کوئی چیز چھپانے کی, نہ میں آج تک کسی عدالت سے گھبراتا ہوں, نہ میری کوئی کمر میں درد ہوگی. میں ساری چیزیں کرنے کے لیے تیار ہوں. اور پھر میری ریکویسٹ آپ سے یہ کہ ایک وہ کریں, اور ایک یہ جو ہیومن رائٹس, جس طرح ہماری ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں, ہمارے پاس صرف فنڈامنٹل رائٹس پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمارا آئین اور ہمارا سپریم کورٹ ہے. شکریہ. پاکستان زندہ باد. Hello guys, Sanaram here again with our third draw raffle winner, Mr. Sheikh. Let us have a quick chat with him.